الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب عبید الرحمن والمحمد اشرف، میں نے آپ کا نکاح 1,53,000 روپے کے عوض میں فاطمہ محمود بنت محمود قریشی سے کیا. قبول کیا آپ نے؟ تھوڑا زور سے ہوتے ہیں ہم لوگ کے یہاں. صحیح ہے، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ، اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما، اس کی برکتیں میاں بیوی کو کامل طور پہ نصیب فرما، تادم حیات محبت الفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. آپس کے اختلاف سے، انتشار سے، ہر قسم کے شر سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما. اس نکاح کو دونوں خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا، دونوں خاندانوں میں محبت الفت کا ذریعہ بنا، دونوں خاندانوں کو آپس کے اختلاف و انتشار سے اور شیطان کے شر سے اللہ محفوظ فرما. جس کی جو جائز مراد ہے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ مبارک کرے. جی آپ لوگ بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں، جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. سن لیں تو دولہا بن چکے ہیں آپ، بیان سنیں گے تو فائدہ ہوگا. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سورہ قلم پہ آیات چل رہی ہیں. جنوری 2020 کراچی میں پہلی دفعہ سردی پڑ رہی ہے. ایسا ہی لگ رہا ہے نا؟ 2019 نہیں ہے بھائی، 20 ہے. تو پہلی دفعہ کافی عرصے بعد کڑاکے دار سردی پڑی ہے. سورہ قلم کی ان آیات میں تذکرہ یہ چل رہا تھا، ذکر یہ چل رہا تھا کہ ایک عائشہ درمیان میں رہ گئی تھی. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. کون فتنے میں پڑ رہا ہے اور کون فتنے سے نکلا ہوا ہے، عن قریب پتہ چل جائے گا. ان ربک، تیرے رب کو معلوم ہے، بمن ضل عن سبیلہ، کہ کون سیدھے راستے سے ہٹ چکا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے کون سیدھے راستے پر ہے. تو اس پر میں نے بیان کیا تھا کہ اگر آپ سیدھے راستے کو فالو کر رہے ہیں، سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، تو پبلک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جس کے لیے چل رہے ہیں اسے معلوم ہے. اس پر کافی تفصیلی بات ہو چکی، آگے چلتے ہیں ہم. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ.
جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کریں. جو اللہ کے منکر ہیں نا ان کو فالو مت کرو. آج ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ غیروں کو, انگریزوں کو, غیر مسلموں کو. ہر چیز میں ان کا حوالہ دیں گے. تو اللہ کہتے ہیں وہ تو قیامت کے منکر ہیں, قیامت کا انکار کرتے ہیں, آخرت پر یقین نہیں رکھتے. تو ان کی جو ترجیحات ہیں اور تمہاری ترجیحات, وہ تو فرق ہوگا نا اس میں. دیکھو کل میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, ہمارے ایک دوست ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, وہ کسی کمپنی کو ورکشاپ کروا رہے ہیں. ٹائم لینڈر والوں کا نام سنا ہوگا نا, سلیمان احمد صاحب. وہ کسی کمپنی کو ورکشاپ کروا رہے تھے. تو وہ انہوں نے بتائی ایک بات کہ مجھے بتائی کارگزاری میں کہ کمپنیوں کا جو بنیادی مقصد ہے نا, وہ سب میں ایک ویژن لکھا ہوتا ہے کہ پروفٹ کمانا. کمپنی کا مقصد کیا ہے؟ پروفٹ کمانا. جو کمپنی پروفٹ نہیں کمائے گی اس کو باقی رکھتے ہیں؟ بولو نا بھائی, نہیں. اور جو مسلمان ہوگا نا اس کا پتہ ہے کیا مقصد ہوگا؟ وہ جب کمپنی بنائے گا تو اس کا مقصد پروفٹ نہیں ہوگا, اس کا مقصد آخرت ہوگا. پروفٹ وہ اس لیے کمائے گا تاکہ اس پروفٹ کو کسی بڑے مقصد میں لگایا جا سکے جو آخرت میں کام آئے. اس کو میں آسان زبان میں سمجھاتا ہوں. کافر بھی پیسہ کماتا ہے, ہم بھی کماتے ہیں, کیا خیال ہے؟ پیسہ تو دونوں کماتے ہیں بھائی. ہندو بھی کمائے گا, سکھ بھی کمائے گا, ہم بھی کمائیں گے. ہندو کماتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے, مزے اڑانے کے لیے. ہم کیوں کماتے ہیں؟ اس لیے کماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے, بولو نا, پسند ہے. مانگنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے, خرچ کرنے والا پسند ہے. کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ خرچ کرنے والا اللہ کی مخلوق پہ بوجھ نہیں بنتا بلکہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے. سر اٹھا کے جیتا ہے, اس کا سر جھکتا ہے تو کس کے سامنے؟ اللہ کے. اللہ چاہتے ہیں میرے غلام بنو. تبھی تو حدیث میں فرمایا جو ایمانداری سے تجارت کرے گا قیامت میں پیغمبروں اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. کتنا بڑا مقام. اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے جو کاروبار چھوڑ کے بیٹھا ہو, اس کی اسلام میں کوئی فضیلت نہیں ہے. اس کو رہبانیت کہا گیا ہے. رہبانیت جو عیسائیوں میں ہوتا تھا نا, پادری پن, رہبانیت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ دنیا چھوڑ دینا. تو رہبانیت کو برا سمجھا گیا ہے اسلام میں. دنیا چھوڑنی تھوڑی ہے. یہ دنیا تو اللہ نے پیدا انسانوں کے لیے کی ہے. چھوڑ کے جنگل میں نکل گئے تو جنگل میں تو جانوروں کے لیے ہیں, وہ انسانوں کے لیے تھوڑی ہیں. لیکن مسلمان کے سامنے ایک ہدف ہوتا ہے. اور آسان مثال دوں, پیچیدگی میں جا رہے ہیں آپ لوگ, اور آسان مثال دیتا ہوں. یہ تو کئی دفعہ بیانات میں دے چکا ہوں لیکن دوبارہ آ جائے گی تو اچھا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی درخت لگا رہے ہیں. کیا لگا رہے ہیں؟ درخت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم جو درخت لگا رہے ہو تو تمہیں کیا معلوم کہ یہ درختوں کی زندگی, یہ درخت, حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ پھل جب دے گا تو تمہاری زندگی وفا کرے گی کہ بھی نہیں کرے گی. اتنی پھل کی خبر نہیں ہے اور پلاننگ اتنے سال کی, 5 سال تو کم از کم لگتے ہیں کھجور کے درخت کو. پتہ کل کا نہیں ہے اور پلاننگ ہو رہی ہے 5 سال بعد. کتنے سال کی؟ 5 سال بعد کی پلاننگ. او بھائی یہ تو بڑا مشکل, یعنی یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. 2 منٹ لگتے ہیں انسان کو مرنے میں. جو جتنے لوگ مر چکے ہیں نا, ان میں سے کسی کا بھی پہلے سے مرنے کا پروگرام نہیں تھا. ہم سمجھتے ہیں یہ تو مر گئے تو ان کا تو پروگرام تھا جانے کا, ہمارا چونکہ ہے نہیں تو ابھی ہم تھوڑا زندہ رہیں گے. یہ تو مرنے کے بعد آدمی کہتا ہے یار میرا تو اس طرح کا کوئی پروگرام نہیں تھا, یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ. حقیقت بتا رہا ہوں. میرے پاس تو ڈاکٹر آتے ہیں نا بڑے بڑے فیلڈ کے, بھائی موضوع چینج نہ ہو جائے ذرا گچی سے پکڑ کے رکھنا. بڑے بڑے ڈاکٹر بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں, میں تو نچوڑتا ہوں. ڈاکٹر آ کے پریشان ہوتا ہے کہ میں اس سے ملنے آیا ہوں تو یہ الٹا یہ مجھ سے مل رہا ہے. بھائی ہم تو کہتے ہیں بھائی علم جہاں سے ملے
چاہے وہ کوئی پائلٹ ملنے آئے گا نا, وہ ایئر فورس کے پائلٹ بھی آتے ہیں بعض دفعہ, ہم اس کو جہازوں میں نہ چھوڑ لیتے ہیں. وہ حیران ہوتا ہے یار یہ کیا انجینئر بن رہے ہو, کیا کر رہے ہو. بچپن سے مجھے شوق ہے, ابھی نہیں صرف بچپن سے, کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اس کو اس سے وہ معلومات. اور سب سے اوتھینٹک معلومات یاد رکھو, کسی بھی چیز کی اگر لینی ہے تو کتابوں سے نہیں ملے گی, اس فن کے ماہرین سے ملے گی. کیونکہ کتاب سمجھنا بھی اس فیلڈ کے ماہر کا کام ہے. عام آدمی کتاب سے دھوکے میں آتا ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. اب آپ میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کے علاج کرو نا تو قبرستان بھرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا. آپ نے کہا کہ میں ڈاکٹر کے پاس کیوں جاؤں, میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھتا ہوں میں, پیناڈول کا یہ فارمولہ ہے, اس میں یہ کیمیکل استعمال ہوا ہے, یہ درد, تو چلو ہم بھی وہ کیمیکل خرید کے بالٹی میں ملاتے ہیں اور تھیلیوں میں بھر بھر کے لوگوں کو پلانا شروع کر دیتے ہیں, تو مریں گے نا لوگ. تو بھائی اس کا طریقہ یہ ہے کہ کتاب معاون مددگار تو بنتی ہے, لیکن جب اس کا علم لینا ہے تو اس کے ماہر کو کے پاس چلے جاؤ. اس نے اپنی زندگی کھپا دی ہے اس کام میں, تو آپ کو کھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اس کے علم سے فائدہ ہو. وہ ڈاکٹر بنا اس لیے کہ آپ کو ٹینشن سے بچا لیا اس نے. آپ کسی اور کام میں ٹینشن, اپنی صلاحیت خرچ کرو نا. سارے کاموں میں ایک انسان کو مہارت ہو سکتی ہے کہ ڈاکٹر بھی بنے, بڑا حکیم بھی بنے, پلمبر بھی بنے, اور میکینک بھی بنے, اور الیکٹریشین بھی بنے. بھائی آپ ایک چیز میں مہارت پیدا کرو, باقی میں کام ہو تو اس کے ماہرین سے رابطہ کر لو. آپ ڈاکٹر بن گئے, الیکٹریشین نہیں ہو آپ, تو پنکھا کس سے لگواؤ گے آپ؟ الیکٹریشین سے. اب آپ کو نہیں, چونکہ پنکھا بھی میں خود ہی لگاؤں گا, تو اب پنکھے کے بارے میں کتابیں پڑھ رہے ہو, وائر کے بارے کہ وائر کیسے جوڑی جاتی ہے, یوٹیوب پہ سرچ کر رہے ہو کہ وائر کیسے جوڑی جاتی ہے, بٹن کیسے لگایا جاتا ہے, اور وہ ارتھ کہاں سے ہوتا ہے. تو پاگل پنے کی بات ہے بھائی, آپ چھوڑو یار, یہ دنیا میں الیکٹریشین بھی تو ہیں, یہ کس لیے ہیں؟ آپ اپنے کام کو فوکس کرو. تو یہ ایک اصول ہے, تو میں اس اصول کو مانتا ہوں. تو میں کہتا ہوں میں میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کے معلومات لوں, اس میں ٹھوکریں کھاؤں گا, 20 سال تک لوگوں کو غلط گائیڈ کروں گا. بہتر نہیں ہے کوئی کسی فیلڈ کا ماہر ہے اس سے اس بارے میں معلومات لے لی جائے, لیکن کوشش یہ ہو کہ وہ اس فیلڈ کا ماسٹر ہو. تو گردوں کا اسپیشلسٹ آتا ہے تو اس کے گردے درد کرنے لگتے ہیں میرے سوالات سے, بار بار پانی مانگتا ہے کہ اتنا کڈنی کے بارے میں اس سے پوچھتا ہوں. بچپن سے میری عادت ہے یہ. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ درخت تو تھی وہ, یہ ڈاکٹر سے بات, کیا بات ہوئی تھی میری؟ نہیں یار مزہ نہیں آیا ہے. نہیں وہ درخت والی مثال تو میرے ذہن میں ہے, لیکن اس درخت میں ڈاکٹر کہاں سے آ گیا جی؟ خیر مسلمان تاجر جو ہے وہ تو چلو درخت پہ آتے ہیں, شاید دوبارہ سے وہیں درخت کے ذریعے پہنچے تھے وہاں پر نا, تو درخت پہ دوبارہ آ جاتے ہیں. پلاننگ, وہ درخت کی مثال میں دے رہا تھا, اسی پہ دوبارہ آتے ہیں تو دوبارہ اصل بات ذہن میں آ گئی. ٹھیک ہے, نہیں تو وہ اصل تو وہی تھی نا. تو جو لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کا حافظے کو کیا ہو گیا, تو میں کہتا ہوں یہ اتنے سارے لوگوں کے حافظے کو کیا ہو گیا, ان کو بھی تو نہیں آ رہا. ہمیں اگر نہیں یاد آ رہا تو آپ کو کون سا یاد آ رہا ہے؟ تو میرا تو, میں اگر بھول جاؤں تو سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ میں تو ایک موضوع کو لے کے چل رہا ہوں نا, اس کو اصل فوکس کر رہا ہوں. دائیں بائیں تو گریبیاں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا, وہ درخت لگا رہے ہیں. ہاں اب دیکھو یاد آ گئی نا, درخت پہ پہنچے تو پہنچ گئے اوپر. میں یہ بتا رہا تھا بڑے بڑے ڈاکٹروں سے میں مختلف معلومات لیتا ہوں, یہ بیماری کی کیا وجہ ہے, یہ کیوں ہو جائے. تو ایک چیز کامن سب بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جتنی بھی سائنسی تحقیقات ہوئی ہیں, میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے, پوری طرح انسان کی باڈی کو ابھی تک کوئی سمجھ نہیں سکا ہے. اکثر بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کی کوئی ریزن نہیں ہوتی اور انسان اس میں ہلاک ہو جاتا ہے. کینسر جو ہے نا, موت, کینسر کا اب تک علاج دریافت نہیں ہوا ہے. موت ہے کینسر میں. ہاں یا تو کاٹ کے وہ جگہ ہی پھینک دو تو ایک الگ بات ہے, لیکن بعض دفعہ ایسی جگہ ہوتی ہے وہ کاٹ ہی نہیں سکتے نا. بھائی چلو انگلی پہ ہو گیا تو یہ تو کاٹ دیا آپ نے, پیٹ میں ہو گیا تو وہاں تک کہاں تک کاٹیں گے. تو کہتے ہیں کہ کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی,
بالکل فٹ فاٹ. ہمارے ابھی ایک دوست ہیں 35 سال 35 ایئرز اولڈ, جوان خوبصورت ماشاء اللہ, جاب بھی اچھی, کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے اور صحت بھی اچھی ہے, کوئی موٹاپا بھی نہیں ہے. بلڈ کینسر ہو گیا. ملنے آئے, میں نے کہا بھائی آپ کو کیا بھائی کیمو تھراپی چل رہی ہے. یہ تھراپی ہے, تھراپی ہے, پتہ نہیں کیا ہے, مختلف لوگ مختلف لفظ بتاتے رہتے ہیں. اب یہ بھی کسی انگلش کے بہت ماہر سے ایک دفعہ فون کر کے پوچھنا پڑے گا, یار ایک دفعہ بتا دو, تھراپی ہے, تھراپی ہے, تھراپی ہے, تھراپی ہے میرا خیال ہے, کیمو تھراپی. تو کیمو تھراپی کروائی انہوں نے, بالکل ہی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ بلڈ کینسر. وجہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر خود حیران ہے کہ وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی. کل پرسوں میری حضرت مولانا طارق جمیل صاحب, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, ان کو صحت دے, ان سے ملاقات تھی. تو مجھے لگا بہت کمزور ہو گئے ہیں, ہارٹ کا مسئلہ ہے نا ان کا, دوائیں کھا رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ تو ایکسرسائز بھی کرتے ہیں, کھاتے بھی نہیں ہیں. ان کی خوراک ایسی ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ چل کیسے رہے ہیں. بہت تھوڑا کھانا اچھا ہے نا صحت کے لیے, ایکسرسائز بھی پابندی سے, کھاتے بھی تھوڑا ہیں, رات کو سوتے بھی جلدی ہیں, صبح اٹھتے بھی جلدی, پوری بڑی تمیز سے زندگی گزر رہی ہے. کتنے اٹیک, میرا خیال ہے 2 یا 3 اٹیک ہو چکے ہیں. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ مجھے جو ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کا دل جو ہے ماشاء اللہ اس کی رگیں ایسی جوان ہیں جیسے 20 سال کا لڑکا ہوتا ہے, اتنا صحت مند دل ہے. لیکن پھر بھی وہ خود حیران ہے کہ اٹیک ہو کیوں رہا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. ہمارے ایک دوست تھے جامعۃ الرشید میں, اللہ نے ان کو بڑا نوازا تھا ماشاء اللہ, بڑے خوبصورت بھی تھے, مالدار بھی تھے, جوان بھی تھے, علم بھی ماشاء اللہ بہت تھا ان کے پاس. اس زمانے میں کراچی کے حالات بہت خراب تھے, ٹارگٹ کلنگ بہت نا, علماء کا بھی قتل ہو رہا تھا, شہادتیں ہو رہی تھیں. تو انہیں جامعۃ الرشید نے ایک گاڑی دے دی گارڈ کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی گارڈ کے ساتھ باقاعدہ گاڑی دیں گے تو میں تو اور نمایاں ہو جاؤں گا. تو مجھے چھوٹی موٹی سی سیدھی سادھی گاڑی جس میں پتہ ہی نہ چلے کہ کون جا رہا ہے, تو ہائی روف دے دی. وہ جو صابن دانی نہیں ہوتی, ہائی روف صابن دانی سیدھی سادھی, اس میں کیا پتہ چلے گا کوئی بڑا عالم ہے کہ. اللہ کی قدرت کے وہ ایکسیڈنٹ ہوا, اس کے سامنے جو ہے نا ایک وہ پجارو آ کے ٹکرائی ہے. اب ظاہر ہے پجارو کے سامنے ہائی روف کی کوئی اوقات ہے, آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی. ہم نے کہا دیکھو جس چیز کو ہم نجات کا ذریعہ سمجھ کے کہ اس میں یہ نمایاں نہیں ہوں گے, لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا تو بچے رہیں گے. کیونکہ اس زمانے میں جامعہ فاروقیہ میں بھی شہادت ہوئی تھی, پتہ ہوگا آپ کو, پوری گاڑی اڑا دی تھی کسی نے. تو جتنے بڑے بڑے مدارس تھے نا وہ احتیاط کر رہے تھے. تو جو احتیاط کا ذریعہ ہوتا ہے نا وہی موت کا سبب بن جاتا ہے. اچھا بھلا آدمی ہوتا ہے, فٹ فاٹ ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب کے پاس چلا جاتا ہے کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے, احتیاطاً ٹیکہ لگا دو. ٹھیک ہے نا, ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ تاکہ مزید نہ ہو, وہی ٹیکہ اس کی موت کا ذریعہ بن جاتا ہے. ری ایکشن کا کیا مطلب ہے؟ یہ دوا ری ایکٹ کر گئی ہے. وہ ری ایکٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ جب میں چاہوں گا تو ایکٹ ہوگا, ورنہ تیری موت تجھے کھینچ کے ڈاکٹر کے پاس لے کر آئے گی. اس میں ڈاکٹر کا بھی قصور نہیں ہوتا, بس اللہ نے لکھ دیا کہ مرے گا بھائی تو کسی بھی طرح سے مار دوں گا میں جب ٹائم آئے گا. تو ہمیں پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے, صحت کی حفاظت کرنا یہ فرض ہے, ضروری ہے. علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب آپ کا پیٹ بھر گیا اور آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ مزید لقمہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا, اس سے بدہضمی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, تو بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ لقمہ حرام ہے کھانا, کیونکہ یہ خودکشی کے زمرے میں آ رہا ہے. کیوں کھا رہے ہو؟ کھا تو لیا, پھر بھی کھا رہے ہو. تو 1 منٹ کا انسان کا پتہ نہیں ہے, اور صحابی رسول درخت لگا رہے ہیں. تو اس لیے نبی نے کیا فرمایا کہ تمہیں زندگی کا کیا پتہ ہے کہ یہ جب تک پھل دے گا تو درخت وفا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ زندگی وفا کرے گی نہیں. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ درخت لگانے سے منع کیا جا رہا ہے نا. کیا ہو گیا بھائی, بولو نا ہاں. اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے نا کہ اسلام میں درخت لگانا اچھا کام نہیں ہے. کیا 5 سال ابے چھوڑو, جو صبح کی روٹی ہے تو شام کو اللہ کھلا دے گا, شام کو ہے تو صبح بھی کھلا دے گا جس نے شام کو چھوڑو. اتنی لمبی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈپریشن میں ٹینشن میں جاؤ گے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. لیکن کم علم خطرہ ایمان,
جیسے ہوتا ہے نا نیم حکیم خطرہ جان، تو نیم مفتی خطرہ ایمان. جو لوگ آدھی حدیثیں پڑھ کے فتوے دیتے ہیں نا، وہ اسی طرح امت کو گمراہ کرتے ہیں. قرآن و حدیث کا علم مکمل ہونا چاہیے. تو جن لوگوں نے اس قسم کی حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں وہ دنیا سے دور، کہ کیا درخت لگانا، کیا یہ کر رہے ہیں، پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں، وہاں کاروبار کر رہا ہے، ادھر طارق روڈ پہ 6 دکانیں اور تھی، 4 اور خرید رہا ہے، کیا یہ دنیا. اللہ کے نبی نے تو درخت لگانے میں کہا کہ لمبی لمبی امیدیں، اور یہ دکانیں خریدنے، اور جناب ماشاء اللہ ان کے لائف اسٹائل دیکھو. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو آدھی حدیث پڑھتے ہیں اور آدھی حدیثیں نہیں پڑھی. تو دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح حدیث صحیح مسلم کی، کہ جس نے درخت لگایا جب تک چرند پرند بھی اس درخت سے کھاتے رہیں گے، اس کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا. کیا انداز ہے تبلیغ کا، دیکھو یار، مسلمان کا قبلہ ہی چینج کر دیا. بھائی درخت ہم بھی لگائیں گے، کافر بھی لگائے گا. کافر کا ویژن درخت لگانے سے کچھ اور ہے، ہمارا کچھ اور. کافر اس دنیا پہ یقین کرتا ہے، وہ آخرت پہ یقین نہیں کرتا. وہ کہتا ہے درخت لگاؤں گا، پھل دے گا، پھر درخت جب تک بڑا نہیں ہو جائے اس کو یہ ڈر ہے کوئی مار کے نہ چلا جائے، مر نہ جاؤں، ٹرک کے نیچے نہ آ جاؤں، کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی، یہ تو نہیں، ڈپریشن میں جائے گا نا. پھر درخت جب لگ گیا پھل نہیں دے رہا، یار یہ کوئی دم کرو، کوئی تعویذ ڈالو، کوئی بکرے ذبح کرو. یہی ہوتا ہے نا بکروں کے وہ منتیں چڑھاؤ، پھر پیر صاحب کے پاس جاؤ، پھر مزار پہ جاؤ، پھر بھائی یہ کیا ہو گیا، ہائی یہ کیا ہو گیا، یہ ہو کیوں نہیں رہا، یہ وہ تو پھر درخت سے پہلے مرے نا خودکشی یا ٹینشن سے مر جائے گا وہ. مسلمان کیا کہتا ہے، بھائی درخت لگانا ہے، پھل دے گا، خود بھی کھائیں گے، بچوں کو بھی کھلائیں گے، کاروبار بھی کریں گے. اور مر گئے، اگر لگانے سے پہلے مر گئے یا بڑا ہونے سے، درخت کے مکمل ہونے سے پہلے مر گئے، تو نیت کا ثواب، بولو نا بھائی، ملتا رہے. اور لگ گیا تو سبحان اللہ. مر بھی گئے تو کوئی بات نہیں، ہم پھل نہیں کھائیں گے، آگے نسلیں تو کھائیں گی نا. آخرت میں ذخیرہ ہو رہا ہے بھائی، چڑیا کو کھلانے میں ثواب مل رہا ہے، تو انسان کھائیں گے اور اس کے سائے کے نیچے رہیں گے، تو اور کیا چاہیے. اپنے بھی مزے اور مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے بھی مزے. تو آخرت کے لیے اللہ نے مزے اڑانے پر پابندی نہیں لگائی ہے، لیکن وہ مزے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے تاکہ آخرت خراب نہ ہو. مسلمان آخرت پہلے رکھتا ہے، دنیا بعد میں. بھائی بہت سے مزے اللہ نے ایسے رکھے ہیں کہ اس سے آخرت خراب نہیں ہوتی بلکہ آخرت میں فائدہ ہوتا ہے. تو وہ مزے تو اڑانے چاہیے نا جس سے نہ اللہ ناراض ہو رہا ہے بلکہ اللہ خوش ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اس سے فائدہ اٹھاؤ، یہ تو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں. تو ویژن میں فرق ہے. جو کمپنیاں ہیں نا ان کے ویژن کیا ہوتے ہیں، پیسہ کمانا. لیکن مسلمان کا تاجر کا ویژن کیا ہوگا، بھائی پیسہ کمانا تاکہ اس سے کوئی بڑا مقصد حاصل کیا جا سکے. پیسہ برائے پیسہ مقصد نہیں ہے. پیسہ کما کے کوئی بڑا مقصد حاصل ہو. وہ بڑا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد کسی کے ساتھ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بھکاری بننے سے بچانا ہے. سمجھ رہے؟ اللہ کو بھیک مانگنے والا پسند نہیں ہے. بھائی سب سے پہلے تو بھائی ہم صرف اللہ کے سامنے جھکیں گے. مخلوق کیا، ہمارے جیسا انسان ہے، میں کیوں اس کے سامنے اپنی ناک ذلیل کروں. بھائی سجدہ صرف اللہ کے سامنے ہوتا ہے، اور سجدہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک سر جھکانے والا، ایک اپنے دل کو جھکا دینا. ہم دل بھی نہیں جھکاتے. کیا خیال ہے بھائی، ہم کیوں کسی کا احسان لیں؟ تو ہم صرف اللہ سے مانگیں گے. تو اس کے لیے جیب میں پیسے ہوگے تو مانگیں گے نا. پیسے نہیں ہیں تو 4 دن تو اللہ سے مانگے گا، اس کے بعد کیا کہ تھوڑا پبلک سے بھی مانگ کے ٹرائی کر لو. کیا جا رہا ہے یار، اب اللہ تو دے نہیں رہا. تو اللہ کہے گا میں نے تو دینے کا وعدہ اس وقت کیا تھا جب تو خود بھی تو محنت کرنا. تو پڑ جائے گا تو کہاں سے دوں گا میں. تو کھلانے والا پسند ہے اللہ کو. دوسری نیت مسلمان کیا کرتا ہے کہ بھائی جب خود بھی بھیک سے بچوں گا پھر بیوی بچوں کو بھی کھلاؤں گا. سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ نبی نے فرمایا ما تجعل فی امرأتک، اپنی بیوی کو کھلاتے ہو نا سب سے زیادہ ثواب اس میں ملتا ہے. میں جب یہ شروع میں حدیث پڑھتا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھا اس کا مطلب کہ یار وہ تو سبھی کھلاتے ہیں، وہ تو گن پوائنٹ پہ کھلاتے ہیں. کوئی دنیا میں ایسا شیر خان ہے جو کہ میں بیوی کو نہیں کھلاؤں گا؟ بیوی چھوڑے گی اس کو؟ وہ دنیا چھوڑ دے گی، یہ شوہر کو نہیں چھوڑے گی وہ. تو یہ کیوں اتنا ثواب مل رہا ہے؟ یہ تو ہماری ضرورت ہے تو مجبوراً تو بھاگ جائے گی ورنہ.
ارے بھائی بیوی کو نہیں کھلاؤ گے تو بھاگ جائے گی نا گھر سے, اس کو تو پکڑ کے رکھنے کا طریقہ یہ, اس کو کھلاتے رہو صبح شام ورنہ وہ بچے الگ رول جائیں گے. یہ تو کھلانا ہی کھلانا ہے. اب مجھے اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آتا ہے, یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی ترغیب دی ہے مسلمانوں کو, کیونکہ حضرت عمر کا قول ہے من لم یعرف وہ کیا ہے, من لم کیا ہے وہ عجیب بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ من لم یعرف بالجاہلیت لم یعرف بالاسلام, جو زمانہ جاہلیت جس نے نہیں دیکھا اس کو اسلام کی خوبیوں کا پتہ نہیں چلتا. حضرت عمر نے تو دیکھا تھا نا, جو نئے نئے لوگ آ رہے تھے نا, پیدا ہو رہے تھے, مسلمان ہو رہے تھے, نوجوان, ان کو کہتے تھے تمہیں کیا پتا کہ اسلام کیا ہے, تم نے جاہلیت کا زمانہ تو دیکھا نہیں ہے. تو آج جب ہم دنیا میں سفر بھی ہوئے, مطالعہ بھی ہوا, تو دوسری قوموں سے جب کمپیئر کرتے ہیں, ان کے ہاں ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے کہ وہ بیوی پہ خرچ نہیں کرتے. انگریز خرچ کرے گا اپنی ذات پہ, اپنی کمپنی پہ, کیا خیال ہے, اپنی کمپنی پہ, اپنی ذات پہ, گرل فرینڈ پہ, دوستوں پہ, بیوی پہ نہیں کرتا. بیویاں تو وہاں خود بھی, بھائی بیوی اپنا کماتی ہے, شوہر اپنا کماتا ہے. تو اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا کہ سب کیوں, اس سے خاندانی نظام محفوظ رہتا ہے. عورت جاب کرنے پر مجبور نہیں ہوتی, وہ گھر کی چار دیواری میں رہتی ہے, وہ آپ کے بچوں کی تربیت کرتی ہے, وہ برائی کی طرف نہیں جاتی, اور آپ میں خرچ, مرد کو اللہ چاہتے ہیں اس میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو, یہ خاندان کو جوڑ کے رکھتا ہے. پھر اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے کیا ہے, دیکھو آپ کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے تو والدین ہیں, تو والدین اس صورت میں ہیں کہ وہ محتاج ہوں, ورنہ اماں کا خرچہ آپ کے ابا پر ہے, بیٹے پر نہیں ہے, سمجھ رہے نا. لیکن بیوی اگر مالدار ہو یا نہ ہو, دونوں صورتوں میں اس کا خرچہ کس کے ذمہ ہے, شوہر کے. اس لیے اس کو افضل صدقہ قرار دیا ہے, ورنہ اگر محتاج ہے نا تو پھر تو ماں باپ کا درجہ پہلے ہے. تو اللہ نے کیا حکم دیا نبی نے, ما تجعلوا فی امراتک, جو تم اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو, تو یہ سب سے بہتر صدقہ ہے. تم مال کمانے سے دوسری نیت کیا ہوتی ہے مسلمان کی, یہ نہیں کہ میں کھاؤں, موج مستی کروں بس, یہ کوئی نیت نہیں ہے, کیونکہ غیر مسلم کی یہ نیت ہوتی ہے. اس لیے اس نیت کی اخلاقی برائیاں کیا پیدا ہوتی ہیں اس نیت کی وجہ سے. نمبر ایک, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں ہم صرف انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں, تو ہر وہ چیز جو انجوائے کرنے میں رکاوٹ بنے گی وہ اسے کباب میں ہڈی سمجھتا ہے. آپ کو پتا ہے ابھی انڈیا میں, مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ کلپ بھیجا کہ انڈیا میں بعض علاقوں میں ایسا ہو, میں انڈیا کی جب باتیں کر رہا ہوں تو اس سے مسلمان مراد نہیں ہوتے, انڈیا کے مسلمان بہت اچھے ہیں, بہت سے تو ہم سے بھی اچھے ہیں, تو اس سے مراد وہ متعصب قسم کے غیر مسلم, جو سارے غیر مسلم بھی ایسے نہیں ہوتے, اس سے مراد وہ غیر مسلم ہوتے ہیں جو مذہب سے دور ہوتے 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 نا بالکل مذہب کے باغی ہو گئے, ان کا یہ انجام ہوتا ہے. تو اس میں یہ کہ گاؤں میں رواج ہے, بوڑھے والدین اور دادا دادی کو قتل کر دیتے ہیں کہ یہ ٹینشن ہے, بوجھ بن رہے ہیں, اور یہ بہت پرانا رواج ہے ان کا. اس کا انٹرویو دکھایا انہوں نے, انٹرویو میں دکھایا کہ ہاں ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب وہ نہیں مر رہے ہوتے تو ڈاکٹر کو لاتے ہیں, وہ انجیکشن لگا دیتا ہے یا کچھ پلا دیتے ہیں یا کچھ ایسا کر دیتے ہیں, مار دیتے ہیں. تو اپنے حساب سے تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں, کیونکہ بھائی جب دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہ ٹینشن کیوں اٹھائیں بوڑھے کی, بولو نا بھائی, یہ تو ٹینشن ہے نا. اور غیر مسلم ٹینشن سمجھتا ہے, بوڑھے باپ کو بھی, بوڑھی ماں کو بھی, بیوی کو بھی ٹینشن سمجھتا ہے. اس لیے سمجھتا ہے کہ یہ گرل فرینڈ نہیں بنانے دیتی, خرچہ کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر, تبھی خرچے سے بھی. پھر اولاد کو ٹینشن, اسی وجہ سے ایک دو سے زیادہ بچے بھی نہیں ہونے دیتے. وہ کہتے ہیں یہ ٹینشن ہے کہ کیوں ہم تیسرا بچہ کیوں ہو, بھائی دو میں خرچ کر لیا بہت ہے, تیسرا کیوں ہو. تو فیملیاں بھی سمٹ رہی ہیں, جب ان کی فیملی سمٹ رہی ہیں تو چچا, ماموں, خالہ, تایا کا سسٹم سارا آہستہ آہستہ. ارے جب بچے ہوتے ہیں تو پھر چچا, تایا, خالہ, ماموں, کزن, بہن, بھائی, یہ سارے رشتے تو جب وجود میں آتے ہیں نا, بڑا خاندان تو جب ہی بنتا ہے نا, تو محبتیں ختم. ہر آدمی اس کوشش میں پیسہ 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 پیسہ. تو یہ اخلاق, پھر اس پیسہ کمانے میں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اخلاقیات کے دائرے میں یہ چیز آتی ہے کہ نہیں آتی. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, علم دین کے بعد سب سے مقدس شعبہ میڈیکل سائنس ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو علماء لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں,
یہ سب سے مقدس شعبہ. اس کے بعد لوگوں کی جان کی حفاظت, یہ سب سے مقدس شعبہ ہے یا نہیں ہے؟ ارے بھائی کوئی بزنس میں آدمی پیچھے چلا جائے یا اور کسی فیلڈ میں کوئی انجینئر نہ بن سکے, لیکن معاشرے کو سب سے زیادہ ضرورت علماء کے بعد ڈاکٹروں کی ہے نا, ورنہ تو مر جائیں گے لوگ. اٹیک ہوگا, کتنے لوگ ہیں, شوگر ہو گئی تو ڈاکٹر اس دوا تجویز کرتا ہے, بچے رہتے ہیں. اٹیک ہو جاتا ہے, ہاسپٹل میں لے کے آتے ہیں, وہ ڈاکٹر صاحب اس کا وہ پہلے سے پھاوڑا واوڑا لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ کہاں سے کاٹنا ہے, کیا کاٹنا ہے, وہ سارا حساب اس کا صحیح کر دیتے ہیں. بھائی ہم تو کوئی ڈاکٹر ہے نہیں, ہم تو اس کو, ہمیں کیا وہ انسٹرومنٹ جو ان کے ہوتے ہیں کیا, ہمیں تھوڑی اس کا نام پتہ ہے, ہم تو اس کو اپنی زبان میں کینچی, پھاوڑا, چاقو, چاپڑ یہ کہیں گے. ہم کسائیوں کا چاپڑ الگ ہوتا ہے, ڈاکٹروں کا ہوتے تو وہ بھی چاپڑ ہی ہے نا. اور بعض ڈاکٹر تو واقعی اللہ معاف فرمائے کسائی ہی جیسے ہی ہوتے ہیں, بعض سب نہیں. وہ بلا وجہ, کل ہی کسی نے رپورٹ پیش کی, بتایا کہ 30% آپریشن بلا وجہ ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑے ڈاکٹر کی رپورٹ ہے, میں نام نہیں لوں گا ان کا, کہ 30% آپریشن ایویں ہی ہو رہے ہیں پیسے کمانے کے. لیکن پھر بھی ڈاکٹر اگر آپ کو آپریشن تجویز کرے تو یہ نہ کہ ایویں ہی ہو رہے ہیں, آپ کو کیا پتا, ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہو. تو جاؤ اس کے پاس جس پر پہلے اعتماد ہوتا ہے, پھر جب اعتماد کر لیا تو پھر جیسا کہہ رہا ہے ویسا کرو, کیونکہ ڈاکٹر سے بھی لوگ الجھتے ہیں. تو خیر میں جلدی سے بات سمیٹتا ہوں. دیکھو سب سے مقدس شعبہ میڈیکل سائنس کا ہے نا, کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا سارے انسانوں کی. لیکن چونکہ آخرت پر یقین نہیں ہے تو کمپنیاں جو دوائیں بنا رہی ہیں ان کا شعبہ بڑا مقدس. جب ایک درخت سے پرندوں کو کھلانا مقدس کام ہے تو دوائیں بنا کے لوگوں کی جانیں بچانا تو اس سے کروڑہا گنا زیادہ مقدس کام ہو گیا نا. لیکن جو دواؤں کی کمپنیاں ہیں ان کا ویژن, ان کا چونکہ آخرت پر یقین نہیں ہے, لہذا ان کے ویژن میں کیا چیز ہے, یہ پیسہ کمانے کی کمپنی ہے, لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کمپنی نہیں ہے. اگر انہوں نے ویژن میں یہ لکھا ہوتا کہ یہ جو کمپنی ہے پیسہ بھی کمائے گی لوگوں کو فائدہ پہنچا کے, اور پیسہ اس لیے کمائے گی تاکہ اس کمپنی کے جو شیئرز ہولڈر ہیں وہ بھی خوشحالی کا شکار ہوں اور اپنے بیوی بچوں پہ بھی خرچ کریں, صدقات و خیرات بھی کریں, اور ملک کی ترقی کا بھی سبب بنے تاکہ آخرت میں سرخ روح ہو سکیں, یہ ویژن بن جاتا. تو پھر آپ مجھے بتاؤ, یہ جو ڈاکٹروں کو رشوتیں دے رہے ہیں, مہنگی دوا ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے, میڈیکل ریپ والے یہی کرتے ہیں نا. ارے یہ جو ہم جس قیمت پہ دوائیں خرید رہے ہوتے ہیں نا, ان کی اوریجنل قیمت یہ نہیں ہوتی. یہ اس لیے ہوتی ہے کہ کمپنی نے ایک سستی دوا کی قیمت بڑھائی ہوتی ہے. اب وہ مہنگی دوا بکے گی کیسے, تو ایسے بکے گی کہ اپنے نمائندے ڈاکٹروں کے پاس بھیجے جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب یہ 5,000 روپے کا نوٹ صرف آپ کی خدمت کی. 5,000 تو بہت کم بتا رہا ہوں, کہ ڈاکٹر کہے گا کیسے غریبوں والی باتیں کر دی مفتی صاحب نے. ہاں وہ کہے گا یہ کیسے ہماری ویلیو گرا دی مفتی صاحب نے یار. 5,000 کی کوئی نہیں, وہ سوئٹزرلینڈ کے ٹکٹ ملتے ہیں ان کو اور بہت کچھ ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ پلیز آپ جو ہے نا یہ لکھ کے دیجئے گا. کل تو مجھے ایک عجیب بات پتہ چلی ہے کہ بعض دفعہ ڈاکٹر کو گاڑی دی جاتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس گاڑی کی قسطیں ہم جمع کریں گے, ہم نے بینک سے یہ گاڑی لی ہے, اتنا ایڈوانس دیا ہے, اس کی اتنی قسطیں ہیں, آپ نے ہر مہینے ہماری یہ دوا اتنی فروخت کروانی ہے. اگر جس مہینے آپ نے یہ مقدار پوری نہیں کی تو پھر قسط اس مہینے آپ کو جمع کرانی پڑے گی. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. ڈاکٹر دیکھو درخت لگانے سے کتنا ثواب ملتا ہے. نبی نے فرمایا پرندے بھی کھائیں گے نا قبر میں, تو ڈاکٹر تو درخت سے زیادہ قیمتی چیز ہے. درخت سے مخلوق کو وہ فائدہ نہیں ہوتا جو ایک ڈاکٹر سے. ایک ڈاکٹر ایک محلے میں اس کی ویلیو درخت سے کروڑہ گنا زیادہ ہے, وہ زیادہ فائدہ پہنچا رہا ہے درخت کی نسبت. لیکن اتنے مقدس شعبے کا چونکہ آخرت پر ایمان نہیں ہے نا تو ویژن درست نہیں ہے. وہ ڈاکٹر بھی اس نے میڈیکل سائنس کا علم اس لیے حاصل کیا تاکہ میں پیسہ کماؤں, لائف کو انجوائے کروں. تو وہ کہہ رہا ہے بھائی اگر مجھے یہ نسخہ لکھ کے دینے میں گاڑی کی قسط فری ہو رہی ہے تو میرا تو مقصد ہی پیسہ ہے. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ ایک سستی دوا مہنگے داموں بکے گی. حالانکہ جب پیشنٹ آیا ہے ڈاکٹر کے پاس وہ اس کو کاروبار بڑھانے کے لیے نہیں آیا, وہ کہہ رہا ہے میری جو خیر خواہی ہے نا وہ نسخہ لکھ کے دو جس میں میری خیر خواہی ہے. ایک فارمولے کی دوا سستی بھی مل رہی ہے مہنگی بھی مل رہی ہے, تو ڈاکٹر اگر پیشنٹ کو مہنگی والی دوا لکھ کے دیتا ہے تو پیشنٹ کے ساتھ خیانت ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا بھائی, تو خیانت ہے.
لیکن ڈاکٹر یہ خیانت کر رہا ہوتا ہے وہاں سے رشوت لے کے, کمیشن لے کے, تو وہ بھی غلط کر رہا ہے. اور اس کے دو نقصان, ایک تو مہنگی دوا, دوسرا بسا اوقات پیشنٹ کو دوا کی ضرورت نہیں ہوتی, ڈاکٹر نے مقدار پوری کرنی ہے, کوانٹٹی پوری کرنی ہے کہ اتنا میرا ہدف ہے, مجھے ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ بھئی اتنی دوائیں آپ نے بکوانی ہیں آپ کے نسخے سے. تو کمپنیاں بھی 2 نمبری کر رہی ہیں اور بہت سے ڈاکٹر بھی, سب نہیں ہوتے ایسے, نہ ساری کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں. نقصان کیا ہو رہا ہے عوام کا؟ بلا وجہ دوائیں کھا کھا کے ویسے بیمار ہو رہے ہیں, پیسے بھی بلا وجہ خرچ ہو رہے ہیں. وہ ایک آدمی گیا نا بلڈ پریشر کی دوا لینے کے لیے, تو اس کی قیمت اتنی تھی, وہ کہہ رہا ہے یہ تو قیمت سن کے میرا بی پی ویسے ہی ڈبل ہو گیا ہے. دوائیں کا سن کے آدمی کا آدھا بیمار تو اس سے ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا کروں گا میں. کتنا مقدس شعبہ ہے, مگر چونکہ آخرت پر ایمان نہیں ہے, وہی مقدس شعبہ صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ, یہ کتنی بڑی انسانیت کی خدمت کر کے آخرت میں کتنا اجر کما سکتے تھے. ایک ڈاکٹر کہہ سکتا تھا اللہ میں نے اتنے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا انصاف کیا, اتنے لوگوں کی صحت بحال کرنے کا ذریعہ بنا اور حلال کمایا. ایک انسان کی جان بچانے کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ گویا سب انسانوں کی جان بچائی. ڈاکٹر کہہ سکتا ہے میں تو جان بچاتا ہوں, او بھائی آپ جان بچا تو رہے ہو, لیکن آپ کی پہلی نیت جان بچانے کی نہیں ہے, پہلے بزنس ہے, جان غریبی میں بچ رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ جان تو بچ رہی ہے, وہ تو ظاہر ہے دوا کھا کے کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا, اس کو بچ جائے گا. لیکن آپ کا اصل ہدف تو جان بچانا تھوڑی ہے, آپ کا اصل ہدف تو پیسہ ہے. اصل ہدف جان بچانا ہو, پیسہ غریبی میں کہ چلو بھائی میں بھی وقت نکال کے بیٹھا ہوں, فری پھوکٹ میں کام کروں گا تو میرے بچے کہاں سے کھائیں گے, کل مجھے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, تو پیسہ بھی کماؤ بھائی, مریضوں سے پیسہ بھی لوں گا میں, لیکن حلال پیسہ لینا, حرام کیوں لے رہا ہے. تو کتنی کمپنیاں ایسی ہیں جو ڈاکٹروں کو رشوت دے دے کے اپنی دوائیں مارکیٹ میں فروخت کروا رہی ہیں, مہنگی دوائیں. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر صاحب دوا لکھ کے دیتے ہیں, وہ پورے پاکستان میں کہیں سے بھی نہیں مل رہی ہوتی سوائے اس کلینک سے جو ڈاکٹر صاحب کی, اور اب تو ڈاکٹر صاحب نے بسا اوقات کلینک بھی اپنی کھولی ہوئی ہوتی ہے کہ میں یہ لکھ کے دوں گا وہاں سے. جیسے اسکول والے کہتے ہیں نا یہ والا یونیفارم, پرنسپل سے پوچھو یہ ملے گا کہاں, کہہ رہے ہیں وہ ادھر سے ملے گا, اس کے علاوہ پوری دنیا میں وہ آپ کا ٹیلر وہ یونیفارم بنا ہی نہیں سکتا. یہ انگلش کی کتاب کہاں سے ملے گی جی پرنسپل صاحب, یہ والی کتاب آپ کو اردو بازار کی دکان نمبر فلاں سے ملے گی, وہ پورے اردو بازار میں ایک ہی دکان ہوگی اور ایک ہی پریس ہوگا جس نے اس ڈیزائن میں کتاب چھاپی, پوری کائنات میں وہ کہیں بھی نہیں مل رہی. تو ہر طرح سے گھسیٹا جا رہا ہے لوگوں کو, بزنس. تو یہ غیر اخلاقی حرکتوں میں انسان کیوں آتا ہے؟ اچھے اچھے کاموں میں غلط نیت کر کے بگاڑ دیتا ہے, تو جو برے کام ہے ان میں کیا اثر کرے گا؟ ارے اچھے کام کو بری نیت سے بگاڑ دیتا ہے, اس میں انسان کو نقصان پہنچاتا ہے, تو جو کام ہی برا کر رہے ہیں وہ تو پھر اور الٹا کریں گے نا. تو یہ درخت لگانے والا جو آخرت کے لیے لگاتا ہے, فائدہ وہ بھی اسی طرح اٹھاتا ہے جیسے کافر جب درخت لگائے گا. بھائی پھل تو دونوں کو ملے گا نا. ارے ایک آدمی نے کھجور کا درخت لگایا, آخرت اس کے دل میں نہیں ہے, اور ایک نے کھجور کا درخت لگایا اس لیے نیتیں اچھی کر لی, میں بھی کھاؤں گا, بیوی بچوں کو کھلا کے ثواب حاصل کروں گا, ابا اماں کی خدمت کروں گا, اس کو مارکیٹ میں بیچوں گا, لوگوں کو فائدہ ہوگا, کھجور ملے گا کھانے کو, بھائی لوگوں کو فائدہ ہوگا, ارننگ بھی ہوگی میری, تو اس ارننگ سے میں مدرسوں میں بھی خرچ کروں گا, مسجدوں میں بھی, بیوہ عورتوں میں بھی, دوسری بھی کر لوں گا خواتین سے معذرت کے ساتھ, کوئی بیوہ عورت سے یعنی نہیں, چلو نہیں کروں گا بس. وہ پھر خواتین بھاگ جاتی ہیں بیان میں, یار اتنی مشکل سے کچھ جمع ہونے لگتی ہیں, پھر غائب نہیں کروں گا بس. باقی واپس کی ہماری بات ہے, پھر انشاءاللہ اس پر کبھی بات کریں گے. تو جو ہے پھر یہ کروں گا وہ کروں گا, اور پھر بچوں کو میں بھوکا ننگا نہیں چھوڑ کے جاؤں گا, جب مروں گا تو یہ بچے بھی کھائیں گے پیئیں گے تو دعا دیں گے ابا نے ماشاءاللہ ہماری اتنی خدمت کی, پھر بڑھاپے میں بچے میرا سہارا بنیں گے, ٹھیک ہے نا. تو وغیرہ وغیرہ بہت ساری اچھی نیتیں کر کے دنیا سے جاتا ہے. جیسے حضرت عثمان غنی نے پیسہ کمایا, اور آج عثمان غنی کے لقب سے جب جہاد میں ضرورت پڑی 500 گھوڑے, کبھی کتنا مال حضرت عثمان غنی جہاد میں دیا کرتے تھے کہ ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا جب اسلام کمزور تھا. تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی سے خوش تھے. حضرت ابو بکر بڑے مالدار تھے, ہم نے ایک جامعۃ الرشید میں تحقیق کی, جو مالدار صحابہ تھے نا ان کے سرمایہ کتنا تھا, ہم حیران ہو گئے, اربوں روپے کا سرمایہ آج کے حساب سے. حضرت ابو بکر بھی غالباً 5 ارب روپے بنتے تھے, جو ہم نے ان کی جو پاس چاندی تھی نا وہ حساب لگایا.
حضرت عثمان کے ایک مرتبہ 500 گھوڑے اللہ کی راہ میں دیے ہیں. 500 گھوڑے کا مطلب 500 لینڈ کروزر, سمجھ رہے ہو؟ تو اتنا پیسہ بیٹھے بیٹھے تھوڑی آ گیا ہوگا, کچھ محنت کی ہوگی نا, لیکن آخرت سامنے رکھ کر. تو اس محنت سے خود بھی کھایا اور جو ہے وہ اسلام کے فروغ کا ذریعہ بھی بنے, اور دنیا سے جانے کے بعد دنیا ان کو یاد بھی. آج بھی مدینہ منورہ میں حضرت عثمان حضرت عمر کے باغات موجود ہیں جو انہوں نے اللہ کے لیے وقف کیے تھے. حضرت عثمان کے باغات آج بھی مدینہ میں ہیں, صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, ان کا پھل تقسیم ہو رہا ہے حاجیوں کو اور مختلف غربا اور مساکین. کتنا قبر میں آپ اندازہ لگاؤ, وقف کر دیا تو قبر میں ثواب ملتا رہے گا نا. ان کھجور کے درختوں سے جو بھی کھجور, نبی تو کہہ رہے ہیں درخت لگا کے جس پرندے نے کھایا تو ثواب ملے گا, تو انسانوں کے کھانے پہ تو زیادہ ثواب, اور حاجیوں کے کھانے پر اور پاکستانیوں کے کھانے پر تو اور ثواب ہے بھائی, کیونکہ ان کو ساری دنیا کھا رہی ہے, تو چلو یہ بھی کبھی جا کے کسی کا کھا لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ حکمرانوں نے بھی کھا لیا, سب نے ہی کھا لیا نا, تو کتنا ثواب ملے گا آپ اندازہ لگاؤ. نیت اچھی تھی اور کمایا اس دور میں جو ہے ولید ابن عقبہ جیسے سرداروں نے بھی. قرآن کہہ رہا ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ, جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے نا وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں, جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, لوگ اللہ کے راستے سے رکتے ہیں. وہ شوبز پہ اڑائیں گے پیسہ, وہ شادیوں میں ناچ گانے کا انتظام کریں گے. جو لوگ اس ناچ گانے میں آئیں گے وہ دین کے قریب ہوں گے, دور ہوں گے, دور ہوں گے. وہ شراب کباب کی محفلوں کا انعقاد کریں گے, وہ ڈھول ڈھمکے کا, اس سے اخلاقی برائیاں پھیلیں گی. وہ جو شراب نہیں بھی پیتے وہ ان محفلوں میں آ کے پئیں گے. تو یہ پیسہ کما رہے ہیں انجوائے کرنے کے لیے, اور پھر بڑھاپا بھی خراب, کیونکہ جب بچے بھی لائف کو انجوائے کریں گے نا تو بچوں کو ابا اچھے نہیں لگیں گے, بولیں گے پتہ نہیں کیا, ابا کو نچوڑ تو لیں گے پورا, پھر ابا یہ کھانستے رہتے ہیں, ایک جگر کا مسئلہ کبھی آ رہا ہے, کبھی ٹی بی کے جراثیم پھیلا رہے ہیں یہاں پہ ہمارے گھر میں, کہ کسی طرح نکلیں یہاں سے, جائیں یہ جان چھوڑیں ہماری. تو نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی. تو نبی نے فرمایا جس نے درخت لگایا کہاں کے لیے, آخرت کے لیے. تو یاد رکھو بھائی, ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو, انگریزوں کی ترقی سے اللہ کا واسطہ متاثر ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اور یہ لبرل لوگوں کی جو ظاہری چمک دھمک ہے نا, ایٹیٹیوڈ اور اخلاق اور یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ حقیقت اندر سے کھوکھلے ہیں, یہ اخلاق نہیں ہے. یہ ڈپریشن میں کہ ابھی دیکھو نا, وہ میں نے ابھی بیان کیا تھا کچھ دن پہلے کہ جو اداکارہ ہیں, فنکارہ ٹائپ کی عورتیں ہیں, وہ جا کے لوگوں کی پرائیویسی میں گھستی ہیں اور پھر وہ ان کے گناہ کو کیمرہ بند کر کے پوری دنیا میں ان کو بدنام کر دیتی ہیں. تو یہ ان کے چترول لگنے چاہیے. یہ کہا تھا نا میں نے کہ ان کے تو بعد میں لگے, ان کے پہلے لگے. تو اس سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں سیاستدانوں کی حمایت کر رہا ہوں کہ وہ تو بیچارے معصوم ہیں, ان بیچاروں کو ہائے ہائے بیچاروں کے ساتھ بہت غلط ہوا. فاحشہ عورتیں جا کے ان کے ساتھ سیلفیاں لے کے اور ان کے ساتھ غلط حرکتیں کر کے ان کو بدنام کر دیا, تو ان فاحشہ عورتوں کو چترول لگنے چاہیے. تو وہ تو معصوم ہے, تو میں ان کو معصوم نہیں کہہ رہا سمجھ رہے ہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو تو چترول لگنے چاہیے, لیکن ان کے بھی اس کے پہلے لگنے چاہیے جو لوگوں کو گناہوں پر اکساتی ہیں اور پھر ان کے رازوں کو بھی فاش کرتی ہیں. باقی ان کے تو اور اس لحاظ سے لگنے چاہیے کہ وہ ایک اسلامی ریاست کے حکمران ہیں, اور دیکھو کیسے ٹھرکی, اللہ بچائے سب کو اس ٹھرک سے. یہ ان کے بے سکون ہونے کی علامت ہے, اسی سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. اگر یہ سکون کی زندگی میں ہوتے, خدا کی قسم ایسے ٹھرکی نہیں ہوتے. یہ تباہ کر چکے ہیں اپنی جوانیوں کو, اپنی زندگیوں کو, نہ ان کے گھروں کا کوئی نظام نہیں ہے. خاندانی آدمی سکون میں ہوتا ہے جس کے بیوی ہوں, بچے ہوں, ماں باپ ہوں, دادی دادا نانا نانی, ایک فیملی ہوتی ہے. یہ جو اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے ان میں سے بہت, میں سب کی بات نہیں کر رہا, بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی عیاشی میں گزری ہے, یہ اپنی زندگیوں کا سکون برباد کر چکے ہیں. ان کو اس قسم کی ٹھڑک چاہیے, سمجھ رہے ہو؟ کتنی دیر کی عیاشی ہوتی ہے کسی طوائف کے ساتھ, تھوڑی دیر کی نا, لیکن یہ عیاشی اس بات کا اشارہ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ آدمی سکون میں نہیں ہے, اپنی عزت کا بھی خیال نہیں کیا, اپنی عزت کا بھی خیال. یہ کوئی زندگی تھوڑی ہے. ان کی اولادیں کیا ان کے باپ کی, اپنے باپ کی عزت کرتی ہوں گی؟ بولو نا بھائی, باپ تو مقدس ہوتا ہے. انسان اپنے باپ کی پیشانی کی طرف دیکھتا ہے, حدیث میں آتا ہے ایک حج کا ثواب ملتا ہے. ان کی اولادیں جب اپنے باپ کو دیکھتی ہوں گی, ان کے دل میں
کوئی تقدس آتا ہے ہمارے ابا میرے بزرگواروں کو پتا ہے ٹھرکی ہے، فلاں کے ساتھ بھی منہ کالا کیا ہوا، فلاں کے ساتھ بھی باپ نے منہ کالا کیا، یہ احترام کریں گے بڑھاپے میں اپنے باپ کا؟ بولو نا بھائی. تو یہ لبرل لوگوں کی زندگی سے متاثر ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. جاؤ علماء صلحاء کے گھروں میں جاؤ، خدا کی قسم تمہیں نور برستا ہوا نظر آئے گا، سکون نظر آئے گا. باپ کا احترام، ماں کا احترام، باپ سے محبت، بہن بھائیوں کی آپس میں محبت، رشتہ داری جوڑنا، خرچ کرنا. جو ٹوٹ رہے ہیں اس کو بھی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں جو جڑ رہا ہوتا ہے اس کو بھی بھگاتے ہیں، توڑتے ہیں. میرا پیسہ نہ کھا لے، پیسہ 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 پیسہ. تو یہ ایسی درندگی پیدا ہو چکی ہے نا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ حکومت نے قانون بنایا ہے کہ 13 سال کی بچی کی شادی نہیں ہوگی، 18 سال کی ہوگی. میں نے کہا یہ جو قانون بنانے والے ہیں نا، ان کے تو کوئی غیرت ویرت ان میں ہے نہیں، ان کی بچیاں گھروں سے بھاگ جائیں. اکثر سب کی بات نہیں کر رہا بھائی، نہ کسی متعین کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، میرا ذہن بالکل خالی ہے، کوئی شخصیت میرے ذہن میں نہیں ہے. لیکن ان میں سے اکثریت جو اسمبلی میں پہنچتی ہے ان میں بہت سے شراب کے عادی ہوتے ہیں، بہت سے درجنوں بار زنا کر چکے ہوتے ہیں. ان کی غیرت ختم. ان کو کیا پتا کہ شادی بیاہ کیا ہوتا ہے. ان کا بس چلے تو 18 سال میں بھی پابندی لگا دیں. ان سے پوچھ کے تھوڑی ہم نے اپنی بچیوں کی شادیاں کرنی، اپنے بیٹوں کی شادیاں، بچیوں کی شادیاں. یہ ہمیں سکھائیں گے کیا کر رہے ہیں ہمیں. حکومت کا قانون ہے، حکومت کو کیا پتا بھائی. یہ ان کے تو آپ اسکینڈل دیکھو نا، درجنوں درجنوں لڑکیوں سے جن کے اسکینڈل بنے ہوں، وہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ بچی کی شادی کتنی عمر میں کرنی چاہیے. ہے بھائی، وہ ہمیں سکھائیں گے. کیونکہ ان کے ہاں بچی بالغ ہو جائے تو پھر اگر وہ اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہو تو ان کے ہاں کوئی برا نہیں ہے. اسلام اس لیے جلدی شادی کا کہتا ہے کہ بوائے فرینڈ بنانے سے پہلے اس کو شوہر دے دو، اس کی نوبت نہ آئے. کوئی غیرت ہے نا. جب غیرت ہی ختم ہو گئی تو پھر یہ قانون سازی کریں گے. ان کا بس چلے تو خدا کی قسم 18 سال میں بھی پابندی لگا دیں یہ کہ 25 سال سے پہلے نہ کرو. جو قانون سازی ہونی چاہیے وہ تو ہوتی نہیں. جہیز پہ پابندی لگاؤ، کیا خیال ہے؟ زبردستی کی شادی پہ پابندی لگاؤ. آپ بعض علاقوں میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کی بڑی عمر کے مردوں سے زبردستی شادی کر دیجیے. اس پہ قانون سازی ہو، سب ساتھ دیں گے. ہمیں بتا رہے ہیں کہ کتنے سال کی عمر میں کرنی ہے اور کتنے سال کی عمر میں. انہوں نے خلا کا جو نظام بنایا ہے، جب کوئی عورت اٹھ کے چلی جائے عدالت میں، اس کو عدالت بلا وجہ خلا کی ڈگری تھما دیتی ہے. یہ قرآن کے ساتھ بغاوت ہے یا نہیں ہے؟ کسی عالم کا بھی فتویٰ لوگے وہ کہے گا یہ خلاف شرع ہے. دیوبندی سے فتویٰ لو، اہل حدیث سے فتویٰ لو، شیعہ تک سے فتویٰ لے لو گے نا، بریلوی سے فتویٰ لو، شیعہ تک سے، وہ بھی کہے گا یہ عدالت کا خلا کالعدم ہے. کیونکہ طلاق کا اختیار اللہ نے کس کو دیا؟ بولو بھائی، مرد کو. اللہ فرماتے ہیں او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح. مہر رکھنے کے بعد اگر اللہ فرماتے ہیں کہ عورت معاف کر دے، یا وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی چابی ہے وہ مہر بڑھا دے تو بھی ٹھیک ہے. تو مرد کو، شوہر کو اللہ نے کیا کہا؟ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی نکاح کی گرہ وہ کھول سکتا ہے، ختم وہ عدالت نہیں کر سکتی. عدالت خاص صورتوں میں کر سکتی ہے جب بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہو اور عورت گواہوں سے ثابت بھی کرے، لیکن عدالتیں اس کا خیال نہیں کرتی. ظلم ہو رہا ہو یا نہیں ہو رہا ہو، عدالت کو اس سے غرض نہیں. عدالت تو محتاج ہے، قانون تو اوپر سے بنتے ہیں نا. عدالت جج کہہ سکتا ہے بھائی مجھے کیا پتا، وہ تو اوپر سے قانون یہی پاس ہوا ہے. تو فالٹ کہاں ہے؟ اوپر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کے تو بیوی چلی جائے عدالت میں خلا لے لے، ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے رائٹ دے دی عدالت کو. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ بھائی جب بھی کوئی عورت عدالت میں جائے گی، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور باقی کورٹ بھی اس کے پر پابند ہیں کہ عدالت نے اس کو بہرحال خلا دینا ہے، چاہے وہ اس کا شوہر کتنا ہی اچھا ہو، کچھ بھی ثابت نہ ہو، خلا کی ڈگری ملے گی. تو یہ تو کسی مسلک میں جائز نہیں ہے بھائی، اسلام کے خلاف ہے، اگینسٹ ہے. طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے اسلام نے. لیکن یہ انہوں نے قانون کیوں پاس کیا؟ غیرت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ان کی بیویاں جا کے عدالتوں میں خلا لے لیں، ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کے پاس درجنوں عورتیں ہیں اسکینڈل بنانے کے لیے. انہوں نے منہ کالے کرنے ہیں ان لوگوں نے، کبھی کسی سے کر رہیں گے، کبھی کسی. غیرت مند آدمی کو ڈپریشن میں جاتا ہے کہ بھائی میرا سارا خاندان تباہ ہو رہا ہے، میرے بچے برباد ہو رہے ہیں. اگر اس طرح عورتیں جا کے عدالت میں خلا لے لیں تو عورت کی تو فطرت ہے، اس کی طبیعت میں نرمی ہے، لچک ہے، قوت فیصلہ نہیں، وہ جلباز ہوتی ہے. ذرا سا شوہر نے کوئی بات کر دی، کوئی غصے میں بول دیا، وہ جا کے فوراً خلا لے لے گی. تبھی تو اللہ نے مرد کو اختیار دیا ہے. وہ جذباتی ہوتی ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، حکومت کو اس کی پرواہ نہیں ہے.
تو اس میں زیادہ ان حکمرانوں سے امیدیں بھی نہ لگایا کریں, کیونکہ یہ بیچارے غیرت اکثر, سب نہیں بھائی, میں اور کسی مخصوص شخص پہ میں بات نہیں کر رہا, لیکن اوور آل ایسا ہی ہے, اور یہ ان کا قصور نہیں ہے, یہ ہمارا قصور ہے, کیونکہ ووٹ دے کے ہم ہی ان کو یہاں پہنچاتے ہیں. تو جب اس طرح کے قانون بنا کریں تو رویا مت کرو. یہ کیا ہو رہا ہے میرے پاس, لوگ خدا کی قسم رو رہے ہیں, میرا بیوی کے حقوق ادا کر رہا تھا, سب کچھ ٹھیک تھا, کسی سے عشق ہو گیا, یوٹیوب پہ فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ عدالت سے جا کے خلا لے کے بھاگ گئی ہے, وہ بچے رول رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں, ڈپریشن میں جا رہا ہے, کیا کروں میں, اور بچے بھی لے جاتی عدالت, بچے بھی ماں کو دیتی ہے. 100% غلطی عورت کی ہوگی, پھر بھی عدالت 100% سپورٹ کس کو کرے گی؟ عورت. خدا کی قسم, لا الہ الا اللہ, غلط نہیں کہہ رہا میں. جج کو پتا ہوگا کہ عورت کی غلطی ہے, یہ فاحشہ ہے, یہ بدکار ہے, شوہر وفادار ہے, بچے تباہ ہو جائیں گے, جج مجبور ہے, پھر بھی کس کا ساتھ دے گا؟ وہ عورت کا. مہر بھی ڈالے گا شوہر کے, پہلے تو مہر نہیں ہوتا تھا, اب مہر بھی ڈالے گا, صحیح ہے نا, جہیز بھی واپس دو, یہ بھی دو, بچے بھی دو اس کو. ارے بھائی اس نے آشنا کے ساتھ بھاگ کے شادی کی ہے, وہ مرد فاحش مرد ہے, زانی مرد ہے, اس نے اس کا گھر تباہ کر کے اس عورت سے شادی کی ہے. آپ اس باپ کی بیٹی اس کے حوالے کیسے کر رہے ہو بھائی؟ کوئی تک بنتا ہے؟ بولو نا بھائی. بچی کی عمر 10 سال ہے, 11 سال ہے, 13 سال ہے, ایک آدمی کسی شادی شدہ عورت سے زنا کر رہا ہے. عدالتوں میں جو ہو رہا ہے نا وہ بتا رہا ہوں آپ. عورت کہتی ہے مجھے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا, عدالت جائے گی مجھے نہیں رہنا, شوہر ثابت کر دے کہ یہ بدکار ہے, یہ غلط ہے, عدالت کہے گی رہنا ہے نہیں رہنا, عورت سے پوچھے گی, عورت کہے گی نہیں رہنا, عدالت کہے گی جاؤ, کھلا کی ڈگری ہے, جہاں چاہو شادی کرو. جب شادی, تو پھر اب باپ میں غیرت ہوتی ہے, میری 12 سال کی بچی, یہ تو عورت غلط خراب ہو گئی ہے, یہ تو اسی کے پاس لے کے جا رہی ہے, اس بچی کا کیا تحفظ ہوگا؟ خدا کی قسم قیامت آ جائے گی, لڑتے لڑتے بڈھا ہو جائے گا, عدالت سے اپنے بچے نہیں چھین سکتا, نہیں ہو سکتا. یہ ہے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, جن کو آپ کہتے ہیں, اور یہ سارے کہاں سے قانون لے رہے ہیں؟ اپنے آقاؤں سے. تو ان سے پوچھنے کی ضرورت نہ, دوسری شادی میں ان سے پوچھو, نہ کسی بیوہ عورت سے شادی میں پوچھو, نہ 13 سال کی بچی کی شادی کرنی ہو تو ان سے قطن لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ غیرت لیس لوگ ہیں بھائی. میں عدالت مجبور ہے, وہ تو بیٹھا ہوئے بیچارہ, اس کو اگر نہیں کرے گا وہ تو فوراً چھٹی ہو جائے گی اس کی. لیکن اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ مجبور نہیں ہیں, وہ قانون چینج کر سکتے ہیں مگر وہ کریں گے نہیں, اور ہم کروائیں گے بھی نہیں, کیونکہ ہمارے دوسرے اتنے فضول قسم کے مسائل اچھالے ہوئے ہم نے, جو اصل مسائل ہیں جن پر ہمارا کلچر تباہ ہو رہا ہے, نہ اس پہ کوئی دھرنا دینے کے لیے تیار ہے, نہ اس پہ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار ہے, نہ اس پہ کوئی آواز اٹھا. ایک دھرنا ہی دے دو یار, ایک آواز اٹھا لو کہ اس خلا کے قانون کو چینج کرو. یہ جو بچے ہر قیمت میں عورت کو دیے جاتے ہیں, اس میں کچھ عدالت کچھ تو کیس چلائے کہ کس کو ملنے چاہیے. یہ قانون چینج ہونا چاہیے. نہ کوئی اس پہ آواز اٹھانے والا نہیں ہے, نہ کوئی, نہ سیاسی جماعتیں, نہ مذہبی جماعتیں. پتہ نہیں کون سے اپنے اصول ہیں جن پر ہمارے دھرنے بھی چل رہے ہیں, سب دھرنے دیتے ہیں, سب کرتے ہیں, لیکن ان بڑے اہم ایشوز سے جو ہماری خاندانی نظام کو تباہ کر رہے ہیں, خدا کی قسم کل علماء پریشان ہوں گے, اللہ نہ کرے ان کی بیٹیوں کے ساتھ نہ ایسا ہونا شروع ہو جائے, پریشان ہوں گے یہ کیا ہو رہا ہے. میں صاف بولتے ہوئے میری زبان لڑکھڑا رہی, میں پوری بات نہیں کر سکتا, لیکن کل یہ پچھتائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اپنی اولادوں کے ساتھ جب ہوگا نا پتہ چلے گا یہ ہو کیا رہا ہے. پورا اسی یورپ کی طرف جا رہا ہے ہمارا معاشرہ بھائی. 2-4 موٹے قوانین ہیں, ان کو چینج ہونا چاہیے. خلا کا اختیار, جب تک شوہر خلا کی ڈگری پہ سگنیچر نہیں کرتا عورت کو خلا نہیں ہوگا. چند ایک صورتیں ہیں وہ علماء بتاتے ہیں, وہ علماء سے پوچھی جائیں, اس کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ابھی. چند ایک صورتیں ایسی ہیں جن میں عدالت کو حق حاصل ہے کہ وہ نکاح ختم کر سکتی, جس میں ایک شوہر ضدی ہو, نہ رکھنے کے لیے تیار, نہ حقوق ادا کرنے کے لیے. بعض شوہر ہوتے ہیں بیوی کو چھوڑ کے غائب, نہ پیسے بھیج رہا ہے نہ طلاق دے رہا ہے. ایسی عورت عدالت میں جا سکتی ہے. بھائی میرے میاں کو بلاؤ, یا تو رکھنا چاہتا ہے تو میں رہنے کے لیے تیار ہوں, یہ تو نہ رکھنا چاہ رہا ہے نہ خرچہ دے رہا ہے. تو ایسی صورت میں ہم اس کے قائل ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے عورت ثابت کرے, عدالت فیصلہ, لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے. تو کیا کہاں سے کہاں بات چلی گئی ہے. تو میں ان حکمرانوں کی حمایت نہیں کر رہا کہ وہ جو اسکینڈل اس خاتون نے, کسی خاتون نے بنا دیا اور جا کے جو ہے نا وہ بدنام کر دیا. میں تو کہہ رہا ہوں یہ بدنام کرنے والی بھی اتنی معصوم نہیں ہوتے. پہلے ان کو چترال لگنے چاہیے کہ جو جیسا بھی ہے تمہیں کس نے حق دیا جا کے تم اس کے راز کو فاش کرو. لیکن جو ہیں, جو کر رہے ہیں, وہ تو ساری دنیا کے سامنے آ رہے ہیں.
اور بزبان حال بتا رہے ہیں کہ ہم سے اچھی امیدیں بولو بھائی مت لگانا. ہم اپنی بیویوں سے وفا نہیں کرتے, قوم کے ساتھ وفا کیا؟ جو آدمی زنا کرتا ہے اس کا مطلب بیوی سے وفا نہیں کر رہا نا وہ. ارے بھائی کیا ہو گیا, کیسے سمجھائیں, پولیس بلائیں کیا؟ جو آدمی کسی طوائف کے ساتھ اسکینڈل بنا رہا ہے, راتیں گزار رہا ہے, اس کا مطلب وہ اپنی بیوی کے ساتھ وفادار نہیں ہے. تو وہ قوم سے وفا کرے گا؟ قوم سے وفا کرنا تو اور مشکل کام ہے. تو اگلی دفعہ پھر ووٹ دے کے اسی کو پہنچاؤ گے آپ, تو دوبارہ آ جا. ٹھیک ہے نا. کوئی توبہ کر لے تو اللہ کی طرف سے معاف ہے. ماضی کے گناہوں پہ کسی کو نہیں آر دلانی چاہیے. لیکن جو توبہ نہیں کر رہا, بعض تو ایسے ہیں جو کھلے عام کہتے ہیں کہ بازار میں کھلا دودھ مل رہا ہے تو بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے, کھلے عام کہتے ہیں. تو اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے گھر کی حفاظت بولو بھائی خود کرو, حکومت سے توقع نہ رکھو, اپنے بچوں کی تربیت خود. تو اس لیے بھائی اللہ کا واسطہ اپنے گھر کی حفاظت کرو. ٹھیک ہے نا. اسکولوں کا کی سلیکشن خود کیا کرو. اسکولوں کا ماحول بہت خراب ہے. یہ آنے دو, یہ والا آنے دو. اسکولوں کا ماحول, کسی خاص اسکول کی بات تو نہیں کر رہا نا میں, بہت خراب ہے. ایجوکیشن پہ توجہ ہے, نمبر اچھے آ جائیں, اچھا انسان بن جائے, یہ اسکول کا ویژن خدا کی قسم ہے ہی نہیں. کیونکہ اسکول بنانے والوں میں اکثریت کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا. جب آخرت ہی نہیں ہے تو کہیں گے اچھا انسان بنا کے کرنا کیا ہے, پیسے کماؤ, پتلی گلی سے نکلو, اور کیا ہے. وہ تو جو جنت پر ایمان رکھتا ہے وہ کہے گا ایسے اسکول کھولو کہ ایجوکیشن کے ساتھ اچھا انسان بھی بنے. فائدہ کیا ہوگا جی؟ بزنس ہوگا. اور کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ آخرت میں اللہ خوش ہوگا, جنت دے گا. تو جس کے سامنے جنت نہیں رہے گا, اچھا انسان گیا تیل لینے. پیسے کو فوکس کرو یار. تو یہی ہو رہا ہے اسکولوں میں. ماں باپ اتنے پریشان ہیں نا, اپنے بچوں کی 15 20 ہزار 50 ہزار فیسیں بھر رہے ہیں, کتنی خدمت کر رہے ہیں, لیکن بچوں سے مطمئن نہیں, کہتے ہیں تمیز سے بات نہیں کرتا. ارے تم 1 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہو پھر بھی وہ تمیز سے بات نہیں کرتا. غریب آدمی کا بچہ 5 روپے میں بھی تمیز سے بات کر لیتا ہے. حقیقت ہے نا. اس نے اپنے بچے پر 5 روپے خرچ نہیں کیے ہوتے اور وہ پھر بھی ابا کی خدمت کر لیتا ہے, تمیز سے بات کر لیتا ہے. اور تم 1 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہو, یونیفارم پہ الگ, سلیبس پہ الگ, اور پھر ٹیوشن الگ لگایا ہوا ہے. اتنا کچھ خرچ کر رہے ہو, اس کے باوجود تمہاری اولاد تم سے تمیز سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ تم نے جن کمبختوں کے حوالے کیا ہے نا اپنے بچوں کو, ان کے ویژن میں تمیز نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. وہ تھوڑے سے ایٹیٹیوڈ سکھا دیتے ہیں, تھینک یو وینک یو کہنا سکھا دیتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے. کیونکہ وہ جن کا کلچر کو فالو کر رہے ہیں, وہ کلچر تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ ابا کو بوڑھے ہو جائیں, اوف تو بہت دور کی بات ہے, ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کراؤ. یہ تو شکر کرو ابھی تک آپ کے بچے نے آپ کو اولڈ ہوم میں جمع نہیں کرایا, ایزی سینٹر میں جمع نہیں کرایا. شکر کرو, اگلی نسل والا کرائے گا, اس کا بچہ کرائے گا اس کو. یہ لکھ لیں آپ مجھ سے بھائی, آپ کے بچے تو صرف ابھی بدتمیزی کر رہے ہیں نا, شکر کرو گھر سے نکالا نہیں ہے. آپ کے بچے کا جو بچہ آئے گا نا مارکیٹ میں, تو وہ آپ کے بچے کو وہ ایک اسٹیپ آگے جا چکا ہوگا. وہ مشہور واقعہ ہے نا, ایک آدمی نے اپنے بوڑھے باپ کو جو ہے نا تنگ آ کے پھینکنے کے لیے گیا کچرے میں کہ اس کو میں پھینک کے آؤں کسی طرح. تو جب پھینکنے گیا ہے تو وہ اس بوڑھے باپ نے بولا بیٹا تھوڑا آگے پھینک, میں نے تیرے دادا کو وہاں پھینکا تھا. تو یہی ہوتا ہے مکافات عمل, مکافات عمل ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کم عمری میں شادی کیا کرو نا, اس سے بچے جلدی پیدا ہوں گے. پھر اپنے بچوں کے سامنے اپنے باپ کی خدمت کرو, ان کو دکھاؤ ایسی خدمت ہوتی ہے. یہ بیانات سے نہیں ہوتا, آپ پریکٹیکلی اپنے باپ کی, اپنے دادا کی خدمت اپنے بچوں کے سامنے کریں. دادا ہاتھ اٹھائے تو آرام سے مار کھا لیں, دادا چیخے چلائے مسکرا کے برداشت کر لیں. اس سے بچہ سیکھتا ہے کہ بھائی اس طرح چلا جاتا ہے, باپ دادا کے سامنے آواز نہیں اٹھائی جاتی. تو پھر بچہ جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے تو بچہ اپنے اولاد کے سامنے آپ کا یہ احترام کرے گا. شادیاں کم وقت اتنی دیر سے کر رہے ہیں, دادا بننے سے پہلے فوت ہو چکے ہوتے ہیں. یہ سارا عذاب ہمارے پتہ نہیں کس نے مسلط کر دیا, ہمارے نظام کو خراب کر دیا, پورے سیٹ اپ کو خراب کر دیا. تمیز ہے ہی نہیں. اردو ختم ہو رہی ہے بھائی, جو تمیز کی زبان تھی. انگلش میں تھوڑی تمیز ہے یار, تمیز تو اردو میں. انگلش میں بڑے کو کیا کہتے ہیں, بولو نا, اتنی تو انگلش آنی چاہیے یار. میں انگلش کے خلاف نہیں ہوں, انگلش تو بین الاقوامی زبان ہے, سب کو سیکھنی چاہیے. لیکن اردو کسے تو رشتہ نہ چھوڑو نا. دیکھو جو گورے ہیں, جرمن کے, فرانس کے, ناروے کے, وہ بھی انگلش سیکھتے ہیں.
مگر اپنی زبان چھوڑتے نہیں ہیں. وہ انگلش کو دوسرے درجے میں کہ بھائی بین الاقوامی زبان ہے, دنیا میں ہر جگہ کام آئے گی, اپنی زبان. تو ہمارا کلچر تو اردو میں ہے بھائی, تہذیب اردو میں ہے. تو بڑے سے کو کیسے انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ یو. ارے ایلڈر تو بولتے ہیں, جب خطاب کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ یو. دادا کو کیا بولیں گے؟ یو. کوئی ادب ہے؟ بولو نا بھائی, سارے یو. اردو میں چھوٹا ہے تو, اوے تو کیا کر رہا ہے اوے, تھوڑا سا احترام دینا ہے تم, اس سے درجے کا پتہ چلتا ہے. تم بیگم تم کیا کر رہی ہو, تھوڑا احترام دو تمیز سے. اور آپ, یہ اور زیادہ احترام. دیکھو کوئی چیز دینی ہو, اس کے اردو میں مختلف طریقے. اردو تہذیب کی زبان ہے, ہمیں گریوی میں ملی ہے اردو زبان, اس کا اللہ کا شکر ادا کرو ایسی پیاری زبان مل گئی. اس میں عربی اور فارسی جو ہے نا, بڑی بڑی زبانوں کا ملاپ ہے یہ. تو دونوں زبانوں کا حسن اردو میں, عربی کا حسن بھی اور فارسی کا, بہت بلیغ زبان ہے اردو. کل ایک ہمارے دوست ہیں, انہوں نے مجھے ایک حوالہ دیا انگریز کا. میں نے کہا وہ کتاب اور صفحہ نمبر میں کسی وقت لوگوں کو بتاؤں گا. اس انگریز نے لکھا ہے کہ انگلش بین الاقوامی زبان ہے, مگر انگلش میں اظہار معافی ضمیر پوری طرح ممکن نہیں. یہ انگریز نے لکھا ہے. تو وہ جو مجھے بتا رہے تھے نا انگریز کے حوالے سے, انہوں نے ایک شعر پڑھا اردو کا, تو انہوں نے بتایا کہ اردو شاعری ایسی ہے کہ جس کا انگلش میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ یعنی وہ آپ اپنے جذبات کو زبان پہ نقل کر ہی نہیں سکتے. عربی تو پھر اس سے بھی آگے ہے. مثلا ایک مثال دیتا ہوں میں, محبوبہ کی زلفیں, یہ ہوتا ہے نا شاعری میں, محبوبہ کی زلفوں کی چھاؤں میں بیٹھا ہوا ہوں, اس کو انگلش میں کیا کہو گے؟ ان دا ہیئر آف محبوبہ. تو واٹ لگ گئی نا شعر کی, ہے بھائی. ابے بھائی اردو میں بال ایک کا کانسیپٹ ایک الگ ہے, بال, محبوبہ کے لمبے بال, لیکن جب زلف بولو گے تو یہ کچھ اور معنی دے گا. زلفوں کی چھاؤں گھنی, جو شاعر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا گھنی چھاؤں, تو یہ اردو میں, کیونکہ اردو کبھی عربی سے لفظ ادھار لیتی ہے, کبھی فارسی سے, کبھی ٹرکش سے, جو لفظ اس کو جہاں سوٹیبل لگتا ہے اردو ادھار لے کے لگا دیتی ہے. یہ اردو کی خاصیت ہے. اردو کے مشاعرے ہوتے ہیں, کبھی انگلش میں مشاعرے سنے؟ ہے ہی نہیں, ادب ہی نہیں ہے. شاعری تو جب ہو جب ادب بھی تو ہو. ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر. میں مانتا ہوں کہ انگلش کی بڑی فضیلت ہے, انگلش کو فضیلت ہے, بین الاقوامی زبان ہے, بس پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے بولی جائے گی, سمجھی جائے گی, ترقی انگلش میں ہی کر سکو گے آپ. لیکن تہذیب نہیں ہے بھائی. جو ہماری تہذیب, جو بر صغیر کے مسلمانوں کی, جو بر صغیر کے مسلمان جو ہے نا, وہ تہذیب میں دوسرے دنیا کے مسلمانوں سے ممتاز ہیں. آپ کو اصل کلچر معلوم نہیں ہے, یہ تو ختم ہو رہا ہے کلچر. جو تمیز, آداب, بڑوں کا احترام, القابات اردو میں, وہ کسی زبان میں نہیں ملیں گے آپ کو. اب دیکھو میں ایک مثال دے رہا تھا, آپ نے کسی کو کوئی چیز دینی ہے, چھوٹا سا آدمی ہے کوئی, ادھر لے, اور ہمارے پاس پنجابی بھی ہے بالکل ہی. ہم نے اگر اس کو اس کی اوقات یاد دلانی ہے تو پنجابی کے الفاظ بھی ہم ادھار لے لیتے ہیں. لے پڑھ کہتے ہیں نا, یہ ہم اس کو اس کی اوقات بتا رہے ہوتے ہیں. انگلش میں کیا کہیں گے بھائی؟ ٹیک, پلیز لگا دیں گے, پلیز ٹیک دس. بس ٹیک کے آگے کچھ بھی نہیں. چھوٹے کو بھی ٹیک دس, بڑا بھی ٹیک, اور پلیز کو 3 سے ضرب دے دے گا, پلیز 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 یوں کر لے گا. اردو میں کیا ہے؟ پنجابی سے بھی ادھار لے لو ایک لفظ, لے پڑھ اور نکل, پھٹا کھا, ٹھیک ہے نا, لے. اور تھوڑا سا آپ کے تو یار اتنی بے اکرامی ٹھیک نہیں ہے, تو اس کو آپ نے کہہ دیا لے. تھوڑا اور عزت دینا چاہ, لے لو. اور عزت دینا چاہ رہے ہیں, لے لیں. اور عزت, لے لیجئے. اور عزت, لے لیجئے گا. اور اس میں عزت کے ساتھ محبت کا تڑکا بھی, 2 ٹماٹر محبت کے بھی ڈالنے ہیں, تو لے لیجئے نا. خدا کی قسم اگر وہ کریلے کا جوس بھی ہوگا نا تو لے لے گا کہ یار اس کریلے کی کڑواہٹ آپ کے لے لیجئے نا نے. کبھی کہتے ہیں نا آئیے نا کر, میاں بیوی اسی سٹائل میں بات نہیں کرتے, باقی ہر آدمی آج کل اسی سٹائل میں بات کر رہا ہے.
وہ میں اکثر اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک بہاری فیملی ہے یہاں, تو ان کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. ان کے گھر میں گیا, ان کا میاں بیوی کو جھگڑا چل رہا تھا نا. یہ میں نے کئی دفعہ واقعہ سنا ہے, بات آ گئی ہے اردو کی فضیلت پر تو سنا دیتا ہوں. تو وہ نا لڑنے لگے نا میرے سامنے. تو وہ شوہر, وہ پرانے انڈیا کے ہندوستانی, جو اصل اردو ان کی, بہاری تو ہیں لیکن بہرحال اصل تو وہیں سے اردو بچپن سے ان کے گھر میں بولی جا رہی ہے بہت پہلے سے. تو بیگم کو میرے سامنے کہہ رہے ہیں آپ خاموش ہو جائیے, ڈانٹ کے. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ خاموش ہو جائیے. پھر وہ درمیان میں بول پڑتی, ہم نے کہا نا کہ آپ خاموش ہو جائیے. میں نے کہا یار کیا اسٹائل ہے یار. انگلش میں شٹ اپ, انگلش میں یہ بولے گا نا, او یو شٹ اپ, اور پھر ایک دو شٹ مٹ بھی لگا دے گا, اللہ معاف فرمائے. تو میں نے, مجھے دل چاہ رہا تھا یہ لڑیں. میں نے کہا ایسے تمیز سے لڑ رہے ہیں یار, مزہ آ رہا ہے. او آپ خاموش, بیگم ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ خاموش ہو جائیے. یہ اردو تھی ہمارے گھروں میں پہلے, اسکولوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. القاب کیسے ہوتے تھے, اب تو وہ القاب ہی عجیب سے ہو گئے, نور چشمی لوگ کر رہے ہوتے. یہ چشمہ کہاں سے آ گیا اس میں یار. بیٹی کو خط لکھنے کا الگ طریقہ تھا, بہشتی زیور ہے نا پرانی والی, آپ اس میں دیکھیں بیٹی کو کیسے خط لکھا جاتا ہے اور بیٹے کو کیسے خط لکھا جاتا ہے, باپ کو کیسے القابات لگائے جاتے ہیں. باپ سے بات کرنے کا طریقہ کچھ اور ہے, بیٹی سے بات کرنے کا طریقہ کچھ اور ہے, بہن سے بات کرنے کا طریقہ. بہن کے لیے لفظ بہن ہے, لیکن جب آپ خط لکھیں گے یا کسی سے تعارف کروائیں گے ہمشیرہ صاحبہ, بیوی ایک سادہ سا لفظ ہے, لیکن جب اپنی بیگم کو عزت دیں گے اہلیہ, میری اہلیہ ہے یہ, انگلش میں وائف. ہر جگہ کیا چل رہا ہے, بہن الگ ہے, ہمشیرہ کا معنی, اس میں آپ نے عزت کا تڑکا لگا دیا, سمجھ رہے ہیں نا. اور بیوی کا بھائی ہے سالہ, کیوں ہے وہ کم بخت سالہ, جو جیسا ہونا چاہیے ویسے ہی نام رکھا نا. لیکن اگر آپ عزت دینا چاہتے ہیں اس کو, برادر نسبتی, کتنا اچھا نام ہے. ہم زلف, یہ سانڈو مانڈو جو الفاظ ہیں نا یہ اردو کے نہیں ہیں, یہ خالصتاً جو سنسکرت زبان ہے یا اس ٹائپ کی کچھ اور زبانیں تو وہاں سے آئے, یہ اصل اردو نہیں ہے. یہ وہ ساڑو پتہ نہیں, ایک سامنے میرے سانڈو ہیں, میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے یار سانڈو, ابھی تک نہیں مجھے پتا, وہ تھے کچھ عجیب سے. خیر تو جو ہے, تو ہم زلف کا لفظ اچھا ہے بھائی. انہوں نے جس سے نکاح کیا انہی کی ہمشیرہ میرے نکاح میں ہے. تو بڑی پیاری زبان ہے, بیڑا ہی غرق کر دیا اس کا یار. تو کیا کہہ رہا تھا میں, کہاں چلا گیا. تو ہمارے حکمرانوں نے اردو کو بھی پروموٹ کیا ہے. ہر قوم اپنی زبان سے محبت کرتی ہے. یورپ میں, جرمنی نے اپنی زبان کی حفاظت کی, انہوں نے بولا بھائی انگلش اپنی جگہ, لیکن ہماری پرمپرا ہے بھائی, ہماری زبان ہے جرمن, نہیں چھوڑیں گے, دنیا چھوڑ دیں گے اپنی زبان نہیں چھوڑیں گے. غیرت ہے نا. فرانسیسیوں نے کہا اپنی زبان نہیں چھوڑیں گے بھائی, انگلش ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے, انگلش سیکھتے ہیں وہ لوگ, یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے, لیکن اپنی زبان نہیں چھوڑیں گے. جاپان نے بولا بھائی دنیا چھوڑ دیں گے اپنی زبان. اب کتنی مشکل جاپانیوں کی زبان, پوری چارپائیاں اور دیگیں بنی ہوئی ہوتی ہیں, ان کی زبان دیکھیے آپ نے کیسے لکھی جاتی ہے. میں گیا تھائی لینڈ بینکاک, میں نے کہا یار یہ تھائی زبان میں یہ کیا اڑن تشتریاں اور جھونپڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا پورے لکڑیوں سے, اتنی مشکل ہے لکھنا اس کو. انہوں نے کہا مشکل ہو آسان ہو, ہم نے اپنی زبان چھوڑ دی تو ہماری تہذیب ختم, ہماری شناخت ہی ختم ہو جائے گی. جاپانی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اپنی زبان, حالانکہ کتنا سا ملک ہے, کتنی سی آبادی ہے, تھوڑی آبادی ہے. چائنا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, جرمنی کتنا چھوٹا سا ملک, ناروے کتنا چھوٹا سا ملک, فرانس کتنا چھوٹا سا ملک, ڈنمارک کتنا چھوٹا سا ملک, اپنی زبان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اور ہماری اردو, آپ کو پتا ہے کہ اردو, ہندی بھی اصل میں اردو ہی ہے, ہندی الگ سے اس کو بلا وجہ نام الگ دے دیا ہے. ہندی اردو ایک ہی زبان ہے, ہندی بھی اس کے ساتھ شامل ہونا جو کہ اردو ہی ہے. تو یہ چائنا کے بعد دنیا کی سب سے بڑی زبان ہے. سب سے پہلے انگلش ہے اور پھر چائنیز زبان اور عربی, اور اس کے بعد سب سے بڑی زبان کون سی ہے, اردو ہے. بلکہ اگر صحیح معنوں میں تجزیہ کیا جائے نا تو چائنا سے بڑی زبان عربی کے بعد, انگلش کے بعد عربی کے بعد سب سے بڑی زبان دنیا کی اردو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انڈیا, پورے انڈیا میں سمجھی جاتی ہے سوائے چند علاقوں کے, پورے پاکستان میں, بنگلہ دیش میں بھی بہت حد تک, برما میں بھی بہت حد تک. تو یہ پورے خطے آپ آپس میں ملاتے ہیں تو یہ آبادی چائنا سے
بڑھ جاتی ہے. اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو ان میں ملکوں میں رہتے ہیں, ان سے جو مائگریٹ کر کے یو کے گئے, امریکہ گئے, سعودی عرب گئے, وہ ان سب کو ملائے تو اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے اردو کا. ابھی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات ہوئی نا پرسوں, میں نے کہا آپ کینیڈا میں جو بیان کرتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کینیڈا میں جو 3 دن کا اجتماع ہوتا ہے, وہاں کے ینگ جنریشن ہے, کچھ نوجوان لڑکے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, بڑا اچھا کام کرتے ہیں, وہ بڑی محنت کرتے ہیں, 18-20 ہزار لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں وہ لڑکے لڑکیوں کو, اور سارے ایجوکیشن سے جن کا تعلق ہے. تو انہوں نے کہا اتنا بڑا کینیڈا میں اجتماع ہوتا ہے اور 3 دن تک سب بیانات انگلش میں ہوتے ہیں, صرف کہتے ہیں میرا بیان اردو میں ہوتا ہے, اور سب سے بڑا مجمع اس میں ہوتا ہے. اردو کو سننے والے کینیڈا میں اتنے زیادہ ہیں, یو کے میں اتنے. میں حیران ہوتا تھا نا جب میرے 2006 میں 7 میں آڈیو بیانات دنیا میں جانا شروع ہوئے, تو کبھی ڈنمارک سے فون آ رہا ہے, کبھی لندن سے فون آ رہا ہے, کبھی ناروے سے فون آ رہا ہے, بیان سنتے ہیں. میں نے کہا بھائی تو میں تو اردو میں بیان کرتا ہوں, ناروے میں تم رہتے ہو, تم کوئی کویت میں, کوئی عرب کنٹری ہے, کوئی انگریزوں کا ملک ہے, تو پتہ چلا بھائی اردو ہر جگہ, حجم اتنا زیادہ, اتنی بڑی زبان, تو اور پھر تہذیب, شاعری کیسی خوبصورت. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے میں نے خود سنا کہ اسلام کا لٹریچر عربی کے بعد سب سے زیادہ اردو میں ہے, تبھی ڈاکٹر صاحب اپنی یونیورسٹی میں اردو بھی سکھا رہے ہیں. نہیں آ رہی بات؟ وہ تو بین الاقوامی آدمی ہے نا, حالانکہ ان کی اپنی مدر لینگویج اردو, ڈاکٹر صاحب کی اپنی مدر لینگویج اردو نہیں ہے, لیکن اپنے ادارے میں اردو بھی ہے ان کے یہاں. میں نے وجہ پوچھی, انہوں نے کہا کہ عربک کے بعد جو دینی لٹریچر ہے نا اسلام, سب سے زیادہ کس زبان میں ہے؟ اردو میں. کتنا بڑا فائدہ ہے بھائی. تو ہمارے حکمرانوں کو تو اس کی بڑھ چڑھ کے حفاظت کرنی, ہماری قومی زبان ہے اور پورے پاکستان کو جوڑ دیتی ہے. یہ ایبٹ آباد میں ہر قوم کے لوگ ہیں, پشتو بولنے والے بھی, ہند کو بولنے والے بھی. میں جاتا ہوں تو ملتے ہیں, یہ پنجاب کے ہیں, یہ سندھ کے ہیں, یہ فلاں کے ہیں, تو کوئی ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتا. آپس میں بات چیت کس زبان میں ہوتی ہے؟ اردو میں. تو ایک ایلفی کا کام کر رہی ہے, تمام پاکستانی قوموں کو جوڑ رہی ہے, انڈیا کو جوڑ رہی ہے, وہاں کے ہندوؤں اور مسلمانوں کو جوڑ رہی ہے. تو ہمارے حکمرانوں کو تو اس پہ بہت سینسیٹیو ہونا چاہیے تھا نا. یہ زبان خدا کی قسم انگریزوں کے پاس ہوتی نا, وہ نہیں چھوڑتے اس کو, وہ کہتے نہیں بھائی یہ اس کو چینج نہیں ہونے دیں گے ہم. تو ہمارے حکمرانوں نے تو اردو کا بھی بیڑا, چائنا کا صدر آئے گا اپنی زبان میں تقریر کرے گا, فرانس کا آئے گا اپنی زبان میں کرے گا, ہمارے والے جب بھی جائیں گے ہجے کر کے نا, لکھوا کے, اینڈ اٹ از کالڈ, پتہ چل رہا ہوگا بھائی. کوئی جیسے وہ 50-50 میں کمنٹری نہیں کر رہا تھا, دیکھا 50-50 میں کلپ دیکھا ہم نے, کمنٹری کر رہا ہے, سلیم اللہ لے کے گیند جا رہے ہیں, سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہے ہیں. لوگوں نے کہہ رہے ہیں بھائی سلیم اللہ تو کھیل نہیں رہا, وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں تو کچھ بھی ہو جائے. لوگ کہہ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں, تم جہنم میں جاؤ, سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے, سلیم اللہ. لوگ حیران ہیں یار یہ ہو کہہ رہا ہے, وہ تو کھیل نہیں رہا. تو پھر آخر میں رونا شروع کر دیا, کہہ رہا ہے کچھ بھی ہو جائے سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. پیچھے دکھایا کسی نے بندوق رکھی ہوئی ہے نا, ایسے بندوق رکھی. تو اتنی خوبصورت زبان ہے بھائی, اس کا بیڑا غرق. جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں, کہاں سے کہاں چلی گئی. تو غیرت محرت زیادہ تر لوگوں میں, سب کو میں نہیں برا کہہ رہا بھائی, کہیں آپ کسی خاص شخص پہ نہ لے کے جائیں. شخصیات تو اس لیے بھی خلاف نہیں کرتے کہ آج برا ہے تو ہو سکتا ہے کل توبہ کر لے, اس لیے ہم کبھی شخصیت کا نام لے کے نہیں برا کہتے, کیونکہ اگر کوئی برا ہے بھی تو کل توبہ بھی کر سکتا ہے وہ. لیکن بہرحال اوور آل معاملہ اتنا اچھا ہے نہیں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں. تو اپنے گھروں کی خود حفاظت کرو. تو میں جلدی سے مثال کے وہ بات ختم کروں, تو وہ درخت کی میں مثال دے رہا تھا. تو مسلمان بھی ترقی کرتا ہے, وہ باڈی بلڈنگ بھی جم بھی جاتا ہے, وہ سوئمنگ بھی کرتا ہے, وہ پیسہ بھی کماتا ہے, وہ ادارے بھی کھولتا ہے, وہ اسپتال بھی بناتا ہے, وہ میڈیکل سائنس میں بھی. لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آخرت. اس آخرت کو سامنے رکھ کے ویژن بناتا ہے کہ کوئی ایسا ذریعہ, دیکھو آپ دواؤں کی کمپنی بناؤ گے تو اس میں ہوگا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیسہ کما رہا ہوں میں. تو جب اللہ کو راضی کرنا ہے تو ڈاکٹر کو رشوت دو گے؟ بولو بھائی, نہیں دو گے. آپ بولے گا بھائی ڈاکٹر صاحب رشوت نہیں چلے گی, ٹھیک ہے نا, تعارف تو کرواؤ گے. اب دیکھو یہ بھی آپ جاؤ نا کہیں ٹیسٹ کروانے کے لیے کسی بھی لیبارٹری میں, تو وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کس ڈاکٹر نے بھیجا. وہ بھائی تمہیں کیا کس ڈاکٹر نے بھیجا, وہ کھانچا کھولا ہوا ہوتا ہے کہ سارے مرغے میرے پاس آنے چاہیے, سارے مرغے میرے پاس, آپ اتنے بھیجو گے تو آپ کا کھانچا. تو وہ بھی عجیب بدماشی چل رہی ہے. تو
آخرت سامنے نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا, فلا تطع المکذبین. یہ جو میں نے سورہ قلم کی آیت فرمایا کہ آخرت کا انکار کرنے والوں کو فالو مت کرو, یہ دنیا پرست لوگ ہیں, یہ صرف پیٹ بھرنے میں لگے ہوئے ہیں. جو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے اس کو فالو کرو, اس کی زندگی دیکھو, اس کو تم خرچ کرنے والا پاؤ گے. اس کو کیا پاؤ گے, خرچ. وہ خرچ کر کے خوش ہوگا. اور جو آخرت جس کا ایمان نہیں ہے وہ لوگوں کی جیب سے نکال کے خوش ہوگا. جس کا آخرت پر ایمان ہے بوڑھے باپ کو گھر میں رکھ کے خوش ہوگا. کل میں ہمارے کوئٹہ کے ایک پٹھان دوست ہیں, بڑے, میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا, 10 سال ہو گئے باپ قومے میں ہے, وہ اس کی خدمت کر رہے ہیں. تو کل مجھے دوبارہ ملے تو میں نے کہا یار آپ کے والد, کیونکہ میں ان سے 5 بھی نہیں 7-8 سال ہو گئے میرا خیال ہے جب میں نے ان کے والد کو دیکھا تھا. میں نے کہا والد صاحب زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا کیا کنڈیشن ہے؟ کہہ رہے بالکل ویسے ہی ہے, یعنی 6 سال اور ہو گئے, لیکن پیشانی پر ذرا بھی سلوٹ. قومے میں جو گیا ہوا ہو اس کی خدمت آسان ہے, قضائے حاجت بھی بستر پہ, کھانا بھی بستر پہ, ہوش نہیں ہے, پیمپر چینج کرنا, دھونا اس کو بار بار, گندگی صاف کرنا, اور پھر کھانے کا خیال. 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی ابا کے پاس. بیوی بھی خدمت کر رہی ہے, یعنی بچوں کی ماں, بیٹے بھی خدمت کر رہے ہیں. لیکن کبھی میں جب بھی جاتا ہوں پیشانی پر بل نہیں آتے. کہتے ہیں یار شاید اس خدمت کی وجہ سے اللہ بخش دے ہم کو. خوش ہوتے ہیں. بعض دفعہ لوگ مارتے تو نہیں ہیں لیکن اندر سے مصیبت میں ہوتے ہیں, یار یہ مصیبت کیا عذاب بن گیا ڈاکٹر صاحب. لیکن یعنی وہ چاہ رہے ہوتے ہیں مار دے اس کو ڈاکٹر, ڈر رہے ہوتے ہیں اللہ کے عذاب سے کہیں عذاب نہ آ جائے. لیکن جو حقیقت میں جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے اس کی پیشانی پہ سلوٹیں نہیں آتی. کہتے یار اللہ نے جنت کمانے کا موقع دے دیا, اور کیا چاہیے. اور دیکھو زیادہ بچے ہوتے ہیں نا تو یہ بڑھاپے میں فائدہ ہوتا ہے, ایک پر بوجھ نہیں آتا. اب ان کا 2 ہی بچے ہوتے, ایک بیٹی کی رخصت ہو چکی تھی, ایک بیٹا, وہ تو بیچارہ 24 گھنٹے کسی کام کا رہتا ہی نہیں نا. بچے بھی ماشاءاللہ پٹھان فیملی ہے, بچے بھی ہیں, کبھی ایک بیٹا, کبھی دوسرا بیٹا, کبھی تیسرا بیٹا, کبھی چوتھا بیٹا, کبھی بیٹی آ جاتی ہے. تو یہ فیملی پلاننگ والے تباہ و برباد کر دیں گے تمہارے کلچر کو. یا آخرت میں ملیں تو صحیح, یہ کہہ رہے ہیں تم دونوں دنیا میں پہلے ملو, صحیح ہے نا. تو ان کے فلسفوں کی میں نے دھجیاں اڑا دی ہیں الحمدللہ. تو بچے سارے خدمت, کل کی بات ہے, جامعۃ الرشید میں ملے تو میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا یار یہ ہیں جنتی لوگ. نبی نے کیا فرمایا, جس کو بوڑھے والدین ملے اور اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت واجب نہیں کر لی, اس پر اللہ کی لعنت ہو. کیا مطلب, اتنا بہترین آپشن جنت کمانے کا ضائع کر دیا بھائی. اب اور کون سا موقع چاہیے تجھے؟ تو کوئی سلوٹیں نہیں. کہہ رہے ہیں بھائی تو یہ وہ لوگ ہیں جو پیسہ بھی کما رہے ہیں, کیوں؟ ابا کی خدمت کریں گے, علاج بھی کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہو جائیں کسی طریقے سے. بیوی بھی نہیں چھوڑتی. آج عورت چھوڑ کے چلی جاتی ہے, میاں کو تھوڑا سا کچھ آڑت رچا ہو گیا نا, ابھی لقوے کا پورا یقین نہیں ہے, ابھی فالج کا پورا یقین, تھوڑا سا آڑت رچا ہو, وہ وفائیں کرنے والی بیویاں بھی ختم. اسی طرح وفا کرنے والے میاں بھی مارکیٹ سے شارٹ. بھائی شادی سے پہلے اچھی طرح دیکھو, لیکن جب ہو گئی کوئی بیماری آ گئی, صبر کرو یار, خدمت کرو اس کی. میں نے اپنے محلے میں ایک بوڑھے بزرگ کو دیکھا, ابھی زندہ ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. 20 سال بیوی کی خدمت کی بستر پہ انہوں نے. ان کی بیوی کو کوئی پیرالائز ہو گئی تھی. 20 سال بھی کم کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم تو بچپن سے ہی سنتے آ رہے تھے کہ یہ آدمی اپنی بیوی کی خدمت کرتا ہے. پیرالائز ہو گئی تھی, 20-30 سال جو ہے نا بیوی کو کھلا رہے ہیں, اس کی قضائے حاجت اور یہ سب. بیٹیاں نہیں ہوں گی یا کوئی مسئلہ ہوگا, مجھے ابھی پوری طرح یاد نہیں ہے. لیکن کبھی ہم نے پیشانی پہ بل نہیں دیکھا, یار مفتی صاحب مصیبت میں پڑا, مجھے تو استخارے میں بھی نہ آیا تھا, پھر بھی ہم نے کر لی, اب کیا کریں, ایک عذاب میں پڑ گئے. یہ ہوتا ہے جب آخرت پر ایمان نہ ہو, تو یہ اسٹائل ہوتا ہے. کیونکہ لائف کو انجوائے کرنا ہے نا, جب انجوائے کرنا ہے تو ہم تو شادی انجوائے کریں, یہ کیا ٹینشن, یہ کیا یہ نہیں سوچتے کہ یار کل میری بیٹی کے ساتھ بھی تو ایسا ہو سکتا ہے. داماد اس کو پکڑا کے چلا جائے کہ یہ لو, تو بوڑھا باپ تو بیچارہ کیا کرے گا, وہ بیٹیاں پالے گا اس عمر میں, ہے بھائی. تو آخرت سامنے ہوتی ہے نا تو انسان بڑے خاندانی طریقے سے جیتا ہے, خوش ہوتا ہے, یار کوئی بات نہیں, میری قسمت, بیوی کو فالج ہو گیا, خدمت کروں گا بھائی. ایک آدمی کی شادی ہوئی, اس کو بس آخری بات کر رہا ہوں, بیوی پہ جن آتا تھا, میرے پاس آیا, یار میں نے تو, مجھے نہیں پتا تھا اس پہ جن آتا ہے, کہ تو جن آ رہا ہے. میں نے کہا لڑو, میں نے کہا پھڈا کرو. کہہ رہے مجھ پہ نہ آ جائے.
میں نے کہا انشاءاللہ گارنٹی ہے تمہارے اوپر جن. میں نے کہا صبر کر لے صبر, یہ تو عورت کا قصور نہیں ہے نا, جن آ رہا ہے یا چڑیل آ رہی ہے, کیا آ رہا ہے. وہ ایک سلمان گیلانی ایک بڑے زبردست مزاحیہ شاعر ہیں, وہ شعر تو ان کا مجھے یاد نہیں رہا, تو بہت پرانا سنا تھا میں نے شعر. تو کسی نے انہوں نے ایک شعر سنایا کہ پتہ نہیں میرا دوست نے آ کے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بیوی پہ جن آ گیا ہے. تو کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ خود ہی بھگتے گا. پنگا وہ کیا ہے, پنگا بھی پتہ نہیں جن نے خود ہی لیا. بھائی جن نے خود پنگا لیا ہے, ہم نہیں سنبھال پاتے, تو جن نے خود پنگا لیا خود ہی بھگتے گا وہ. تو خیر وہ کہہ رہے جن آتا ہے. تو الحمدللہ اچھے لوگ بھی ہیں, بعض ایسے ان کی بیمار ہے تو وہ علاج کی فکر کرتے ہیں. ایک صاحب نے بتایا میری بیوی پہ جن آتا ہے, پوری رات بیٹھا دم کرتا رہتا ہوں بیٹھ کے میں. تو میں نے کہا بس ثواب ملے گا بھائی, کسی کی بیٹی ہے یہ بیوی بھی ہے لیکن کسی کی بیٹی بھی ہے, اور اس سے پہلے یہ اللہ کی بندی ہے. خدمت کرو یہ سوچ کے نہیں کہ میری بیوی, بلکہ کیا سوچ کے اللہ کی بندی. اور باپ اور ماں سے تو رشتہ, تو اللہ کے بندے بھی اور آپ کے باپ ہے بھائی, وہ تو آپ کی ماں ہے. تو جب آخرت پر ایمان ہوتا ہے تو خندہ پیشانی کے ساتھ, ٹھیک ہے انسان کو ٹینشن فطری ہوتی ہے, اس سے ثواب میں کمی نہیں ہوتی, وہ تو نیچر ہے نا, تنگ بھی آتا ہے پریشان بھی ہوتا ہے, وہ تو نیچر ہے. تو آخرت پر ایمان ہو تو بھائی سارے کام صحیح چلتے ہیں, نہیں ہے تو اللہ کی قسم ہر چیز میں الٹا چلے گا, سکون برباد کرے گا. اور اس لیے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اے نبی یہ آپ کو مجنون دیوانہ اور اس طرح کے تانے دے رہے ہیں, فلا تطع المکذبین, جو آخرت کا انکار کرے اس کے پیچھے نہیں چلنا, برباد کر دیں گے. یہ تو ہو گیا لبرل لوگوں کی زندگیاں, جا کے دیکھو گھروں کا سکون برباد ہے, اس لیے کہ یہ ان کو فالو کر رہے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. بھائی ان سے چیزیں لو, گاڑی خریدو, موبائل خریدو, وہ دنیا میں ماہر ہیں, لائف اسٹائل ان سے مت لو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جلدی سوال دے دو بھائی, جو جانا چاہے جا سکتے ہیں, بیان مکمل ہو گیا ہے. جو بیٹھنا چاہیں تو چند ایک سوال پڑھوں گا, زیادہ نہیں. ایک وہ بھائی یہ شیعہ سنی کے نہیں پوچھا کرو یار, یہ بڑا ایک پھڈا بن جاتا ہے. پہلے ملک میں فرقہ واریت دبا کے پھیل رہی ہے. کوئی شیعہ ہو, کسی کو اعتراضات ہوں, کوئی اور فرقے کا ہو اعتراضات ہوں, تو ادھر لے آؤ, تمیز سے بیٹھ کے بات کر لیں اس سے, ٹھیک ہے نا. کلپ بنا کے جو ہے نا, ابھی ملک میں اس کا تحمل, پہلے کم پھڈے ہوئے ہیں, کتنی قتل و غارت ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے نا. ایک بیان میں نے سنا ہے کہ حضرت عمر فاروق حضرت علی کے داماد تھے. جی بالکل صحیح سنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت علی کی بیٹی سے نکاح کیا تھا. مفتی صاحب جس طرح آپ نے سنت, اور حضرت عمر نے بھی فرمایا تھا واللہ ما اردت بها الباء, اللہ کی قسم میں خواہش پوری کرنے کے لیے نکاح نہیں کر رہا, میں چاہتا ہوں میرا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بیٹی تو دی ہے تو اور چاہتا ہوں رشتہ داری مضبوط ہو جائے. مفتی صاحب جس طرح آپ نے سنت غیر موقدہ اور نفل نماز کا طریقہ بتایا, کیا سنت موقدہ اسی طرح پڑھیں گے؟ نا سنت موقدہ کا طریقہ غیر موقدہ سے مختلف. سنت موقدہ میں اتحیات کے بعد درود شریف نہیں پڑھیں گے, کھڑے ہو جائیں گے سیدھا, اور ثنا نہیں پڑھیں گے, سورہ فاتحہ شروع کر دیں گے. ایک اشکال ہے, آپ پر تنقید کرنا مقصود نہیں, میں صرف اپنی اصلاح چاہتا ہوں. استاد جی آپ نے کہا تھا کہ دعا کا ثبوت کہیں سے ثابت نہیں. استاد جی میں نے فتاوی رحیمیہ میں پڑھا ہے دلج ششم میں, جو حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم لاجپوری صاحب رحمہ اللہ نے صفحہ نمبر 39 سے 52 کے درمیان میں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا ثبوت دیا. استاد جی آپ اصلاح فرما دیں. بھائی فرض نماز کے بعد دعا کی بہت زیادہ فضیلت ہے, لیکن ایک حدیث کو دوسری حدیث میں دیکھا جاتا ہے. نبی نے فرمایا سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے فرض نماز کے بعد, لیکن دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہاتھ اٹھا کے نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں مانگی. بعض حضرات کہتے ہیں اس پہ فلاں نے کتاب لکھی ہے. میں کہتا ہوں بھائی کتاب کی کیا ضرورت ہے, کوئی ایک حدیث بھی کافی ہے ہمارے لیے, اور حدیثوں کو زیادہ سمجھا ہے فقہائے کرام نے, ٹھیک ہے نا. امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک, یہ تو حدیثوں کو تو ان کا کوئی حوالہ مل جائے. فتاوی جو عربی فتاوی ہیں, اردو نہیں, اردو فتوے کی کتاب تو کہیں سے حوالہ دے گی نا, ریفرنس ہوگا. تو جن کتابوں کے ریفرنس دیے جاتے ہیں جو قانون کی کتابیں ہیں, تو ان سے حوالہ دے دیا جائے, وہ ایک حوالہ بھی میرے لیے کافی ہے, ٹھیک ہے نا. تو کوئی مستند صحیح روایت ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا نمازوں کے بعد, کیونکہ اگر ایسا ہوتا نا تو کثرت سے روایتیں ہوتی, کیونکہ یہ عمل دن میں ایک مرتبہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو ہر مسجد میں 5 دفعہ اجتماعی دعا ہوتی ہے, تو 5 دفعہ جو کام دن میں روزانہ ہو رہا ہے اس پر کوئی بے غبار ایک بھی صحیح ایک روایت ہے,
لیکن اس میں بھی اتنا ذکر ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے تو صحابہ نے بھی اٹھا لیے, اس میں بھی اجتماع نہیں ہے, وہ تو نبی کو دیکھ کے اٹھا لیے, لیکن اس روایت کی سند پہ بھی کلام ہے, بالکل بے غبار روایت وہ بھی نہیں ہے. تو اگر اس روایت کو مان بھی لیتے ہیں تو ایک دفعہ نا, ہمارے ہاں تو جو نہیں کرتا اس کو لوگ ملامت کرتے ہیں, ایسا ضروری سمجھ لیا اس کو. تو میں اس بارے میں کوئی متفرد نہیں ہوں, لوگ کہتے ہیں یہ ایک نیا فتویٰ, جدید دور کا جدید مفتی نیا فتویٰ مارکیٹ میں لائے, ایسا نہیں ہے. حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد بھی ہیں, ان کا پورا رسالہ اجتماعی دعا پر, انہوں نے ثابت کیا کہ اس کا ثبوت بولو بھائی نہیں ہے. تو نبی نے جو فرض نماز کے بعد دعا کی فضیلت بیان کی ہے, تو اس دعا سے مراد دوسری حدیثیں سامنے رکھیں تو وہ وظائف ہیں. وظیفہ اس دعا کو کہتے ہیں جس کے کلمات مقرر ہوں, جیسے اذان کے بعد کی دعا. تو اب اذان کے بعد یہ تھوڑی کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دو, بلکہ اذان کے بعد کی دعا وہ کون سی؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف الميعاد. اس میں بھی الدرجۃ الرفیعہ وغیرہ جو لگاتی ہے ثابت نہیں ہے. تو یہ وظیفہ ہے, وظیفہ کا مطلب مقرر کلمات. تو فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وظیفے ثابت ہیں, ان وظیفوں کو دعا سے تعبیر کیا گیا ہے. وہ وظیفہ کیا ہے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام, اسی طرح آیت الکرسی پڑھنا, اللہم لا مانع لما اعطیت. تو ان چیزوں کو دعا سے تعبیر کیا گیا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری رائے ہے, اگر اس میں کوئی دوسرا ہماری رائے سے اتفاق نہیں کرتا تو نہ کرے. علماء کا تو اختلاف ہوتا ہے نا, لیکن طنز نہ کریں, جیسے میں طنز نہیں کر رہا. اب بعض لوگ طنز کرتے ہیں, جدید دور کا جدید محقق پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو گیا ہے, یہ کہ علمی سٹائل بولتے کیوں نہیں بھائی, یہ نہیں ہے, یہ علمی سٹائل نہیں ہے. تو یہ ہے. پھر بھی میں کہتا ہوں بھائی ائمہ کرام سے الجھے نہیں. جو مسجدوں میں اگر امام اجتماعی دعا مانگ رہے ہیں تو امام کا احترام کریں, آپ اس کو چھیڑنے کی کوشش نہ کریں. اس سے بڑی نفرتیں پھیلتی ہیں. امام کا احسان ہے, آپ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو, وہ مانگ رہا ہے اور وہ دوسرے علماء سے سنیں, جتنی ان کے پاس نالج ہے وہ اس حساب سے عمل کر رہے ہیں. بس آپ نے ایک دفعہ بتا دیا بھائی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے, وہ امام صاحب پڑھ لیں, وہ اگر پڑھ لیں ٹھیک ہے, نہیں پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے, آپ کا فرض ادا ہوگی. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس سے دلوں میں نفرتیں پیدا کی جائیں. سمجھنے کی نہیں سمجھ رہے؟ دارالعلوم کورنگی میں اجتماعی دعا نہیں ہوتی, جامعۃ الرشید میں تو انفرادی بھی نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں؟ جامعۃ الرشید میں تو امام انفرادی طور پہ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگتے, کیونکہ لوگوں نے اس کو بھی بڑی ضروری سنت سمجھ لیا ہے. تو یہ ہماری رائے میں ثابت نہیں ہے, یعنی اس کا اتنا التزام. کبھی کبھار ہو تو ٹھیک ہے, تعلیم کے لیے کبھی کبھار ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی مسئلہ اختلافی اگر کوئی کر رہا ہے تو میں اس کو برا نہیں کہہ رہا, اس کے علم پر اعتراض نہیں کر رہا, اس کو اہل سنت سے خارج نہیں کر رہا. ہماری رائے یہ کہ یہ ثابت نہیں ہے, بلکہ انفرادی بھی ثابت نہیں ہے. میری رائے, میری کیا, میں کون ہوتا ہوں, بڑے بڑے بہت سے علماء ہیں جن میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب بھی تھے, وہ بھی اسی کے قائل تھے کہ انفرادی بھی ہاتھ اٹھا کے جو ہے نا معمول بنا لینا, احیاناً کبھی کبھار ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. احیاناً ہونا یہ چاہیے کہ دو حدیثیں ملتی ہیں. بعض سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد صرف اللہم انت السلام پڑھتے تھے, اس کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے. اور بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کے بعد یہ تمام وظائف. تو اب اس میں دو موقف ہیں علماء کے. عرب علماء یہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد پورے وظائف پڑھے جائیں. تبھی سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا سنتیں تاخیر سے پڑھی جاتی ہیں. وہ فرض نماز کے بعد تسبیحات بھی پڑھیں گے اور اللہم انت السلام اور آیت الکرسی اور سارے وظائف. جبکہ بر صغیر کے علماء کا موقف یہ ہے کہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انت السلام کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے, اتنا وقفہ کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام پڑھ کے بیٹھ جانا چاہیے. باقی جو لمبے وظائف ہیں وہ سنتوں کے بعد ہونے چاہیے. تو انہوں نے اس حدیث کو اصل بنایا, اس میں تعویل کی بر صغیر کے علماء نے. وہ تعویل یہ کی کہ جس حدیث میں آتا ہے نا فرض نماز کے بعد, اس سے مراد ہے کہ فرض نماز کی تکمیل کے بعد, مکمل جب ہوتی ہے جب سنتیں بھی ہو جائیں, تکمیل ہو جاتی ہے نا اس سے. تو اس طرح دونوں حدیثوں میں کیا ہو جائے گی, تطبیق. جن حدیثوں میں سنتیں جلدی پڑھنے کا ہے وہ بھی اس پر بھی عمل ہو جائے گا, اور جن حدیثوں میں آتا ہے کہ فرض کے بعد یہ وظائف پڑھے جائیں اس پہ بھی عمل ہو جائے گا سنتوں کے بعد پڑھنے سے, کیونکہ وہ بھی فرض ہی کے بعد کہلاتی ہیں نا. لیکن عرب علماء کی رائے یہ کہ نہیں, وہ حدیث کے ظاہر کو لیتے ہیں. تو دونوں رائے ٹھیک ہیں. لیکن یہ جو ہاتھ اٹھا کے ہمارے ہاں دعاؤں کرنے کا معمول ہے, یہ ہماری رائے میں نہ فقہ سے ثابت ہے, فقہ کی مستند کتابیں, بلکہ اس کے خلاف ثابت ہے. فتاوی عالمگیریہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فقہ حنفی کی مستند کتاب ہے نا فتاوی عالمگیریہ, اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام کو چاہیے کہ فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھے اور پھر اٹھ کے
کھڑا ہو جائے. اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ دعا مانگے, وہ اللہم انت السلام پڑھے اور اس کے بعد کھڑا ہو جائے. تو فقہ میں تو بہت گہرائی میں جا کے جزیات لکھی, فقہ کی بڑی بڑی کتابوں کی بات کر رہا ہوں, چھوٹی موٹی کتابوں کی نہیں. پھر بھی میں اتنا ظرف کر کے کہہ رہا ہوں بھائی اگر اتفاق نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس پہ لڑنے کی پھڈے کی ضرورت. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بعض لوگوں نے کچھ مسائل کو دیوبندیت کا معیار بنا لیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے تو یہ دیوبندی سے نکل گیا, پھر اہل سنت سے نکل گیا, پھر تھوڑے دنوں میں اسلام سے پتلی گلی سے نکل گیا. تو ایسا اتنا گلی کو تھوڑا چوڑا رکھو بھائی, کوئی نکلنا چاہے تو ٹائم لگے اس کو نکلنے میں. تو اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہم تو, میں نہیں مانگتا دعا نماز کے بعد, اخپل طریقے سے مختصر سی اپنی طور پہ مان لیتا ہوں. مؤذن صاحب کتنی لمبی گردان چلاتے ہیں نا, ہماری مسجد کے مؤذن صاحب تو پورا میرا بھی کفارہ وہ ادا کر لیتے ہیں پوری ماشاءاللہ تفصیل سے. تو میں نے ان کو بھی کبھی نہیں کہا کہ نہیں کرو, آئی بات سمجھ میں. 11 سال میں ایک دفعہ ان کو نہیں کہا کہ مولوی صاحب یہ دعا نہ مانگے. بھائی وہ میرے مقلد تھوڑی ہیں, میں تو اپنے عمل کا ہوں, میں کسی کو کیوں ٹوکوں. وہ آپ کو اطمینان ہے تو مانگ لو بھائی, ہم تو وہ کریں گے جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے, آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ وہ کر لو. میں ان کو بولوں گا تو وہ بولیں گے وہ والے مولانا صاحب تو بول رہے ہیں مانگو, تو پھر وہ بیچارے کہاں جائیں گے مؤذن صاحب. تو میں کہوں گا بھائی میں تو اپنی رائے بتا سکتا ہوں. مجھ سے اگر کسی دن, اور مؤذن صاحب بھی بڑے ڈیڑھ ہوشیار ہیں, ایک دن بھی مجھ سے پوچھا نہیں ہے انہوں نے. وہ بیٹھے ہیں مؤذن صاحب معذرت کے ساتھ, مجھ سے نہیں پوچھتے یہ مسئلہ. تو بھائی ٹھیک ہے یار. اور یہ بھی میں یہ اس لیے بھی باقی رکھا ہوا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ جائے کہ بھائی ظرف اپنا, ایک ہی مسجد میں 2 مختلف رائے پر بھی عمل بولو نا ہو سکتا ہے کہ مؤذن کا اسٹائل کچھ اور, امام کا اسٹائل کچھ اور. پھر بھی برداشت کرنا سیکھو اللہ کے بندو. یہ کوئی مسئلہ ہے کہ میں گریبان سے پکڑوں مؤذن صاحب تم نے کیوں کیا, چھوڑا برداشت کرو. کوئی اتنا اس سے بڑے بڑے مسائل ہیں, لوگوں کے سر پہ بال نہیں اگ رہے, یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے. کم عمری میں بال گر رہے ہیں. میں تو جب چرنا سے میں نے چھلانگ لگائی نا تو پہلی دفعہ کیمرے سے اپنے آپ کو اوپر سے دیکھا میں نے. ہم تو شیشے میں سامنے سے دیکھتے تھے, اوپر کا کیا حال ہے. تو وہ اوپر سے جب ویڈیو بنی ہے تو میں نے جب اپنا سر کا حال دیکھا میں نے کہا یہ تو رفع الیدین کا مسئلہ تو بھائی بات کا مسئلہ ہے یار. یہ تو اوپر کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں. تو یہ تو کیا شادیاں وادیوں کی باتیں اور یہ سب کیا باتیں یار. یہ تو لوگ بولیں گے اوپر سے تو آپ خالی ہو. تو ہم نے اپنے بالوں کا علاج کرا, اللہ کا شکر ہے کافی, وہ ایئرپورٹ ختم ہو گیا کم از کم. وہ جو بالکل ہی عجیب سا حساب کتاب تھا نا وہ ختم ہو گیا. مایوس نہیں ہوں گے اب آپ انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. تو وہ خطرناک حد تک جو حالات خراب تھے, اگر میں اس کو چھوڑ کے مؤذن صاحب کے پیچھے لگ جاتا تو جو سائڈوں کے بال ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے. تو اس لیے بھائی پھڈے بازی نہیں کرو, جھگڑے نہیں کرو, نفرتیں نہیں پھیلاؤ. علم کے نام پہ لوگ جو دین سے ویسے ہی دور ہیں بولیں یار ان مولویوں کے پھڈے ہی ختم نہیں ہوتے. ایک کہتا ہے یہ بدعت ہے, دوسرا کہتا ہے فرض ہے. ایک عالم کی رائے اگر کوئی ہمیں عالم سمجھتا ہے, ہم تو نہیں ہے, کوئی رائے اس نے بیچارے نے پیش کر دی ہے, بولو بھائی مفتی صاحب کی رائے جن کی سمجھ میں آ رہی ہے وہ فالو کر لیں, نہیں آ رہی تو بھائی تمہیں پھر جس کی سمجھ میں آ رہی ہے تم اس کو فالو کر لو, کیا خیال ہے, ایسا کر لو. تو ہمیں یہ والی رائے سمجھ میں آ رہی ہے تو اس پہ طنز نہ دیں, تانے وانے نہ دیں پلیز. کافی ہو گیا میرا خیال ہے, انگلش میں تو پلیز ہی کہہ سکتے ہیں نا. اور باقی سوال کے جواب کل, بہت زیادہ ٹائم ہو گیا بھائی. دولہا بھائی بہت معذرت, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.